آج کئی چیزیں ہم جو نہیں جانتے جانیں گے آپ سے. کب پیدا ہوئے؟ انگلش تاریخ کہیں تو 14 اکتوبر 1974 ہے، اور والدہ یہ بتاتی تھیں کہ 27ویں شب تھی ماہ رمضان کی، اور صبح صادق کا وقت تھا. بچپن میں قرآن شریف پڑھا؟ جی الحمدللہ قرآن شریف پڑھا، اور 9-10 سال کی عمر میں نے ناظرہ قرآن پڑھا تھا. کوئی لینس وغیرہ لگاتے ہیں؟ آپ کی آنکھیں جو ہے رنگ ماشاءاللہ اور بیوٹیفل ہے، کوئی لینس ہے یا قدرتی ہے؟ ہاں ابھی تک تو قدرتی ہے الحمدللہ. آپ نے کتنے حج کیے ہوں گے، عمرے کیے ہوں گے؟ مجھے نہیں لگتا آپ کو یاد ہوگا. اب مجھے یاد ہے. کبھی غربت بھی دیکھی ہے؟ میں نے نہیں. خود کاروبار فرماتے ہیں یا آپ دعوت اسلامی سے پیسے لیتے ہیں؟ نہیں، کیوں لیں گے؟ دعوت اسلامی کے صدقے اتنا کچھ اللہ نے دے دیا ہے. بچپن میں ابو نے ایک بات سمجھا دی تھی کہ بیٹا ہم نے دعوت اسلامی کو دینا ہے، دعوت اسلامی سے کچھ لینا نہیں ہے. تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول، قیامت تلک یا الہی سلامت رہے تیرے عطار کا مدنی ماحول. آج ہمارے ساتھ ہیں قبلہ رکن شورا حضرت مولانا حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب. ماشاءاللہ دعوت اسلامی میں ایک سے بڑھ کر ایک مبلغ ہیں، اور امیر علیہ سنت کے تراشے ہوئے خوبصورت ہزاروں ہیرے ہیں. ایک سے بڑھ کر ایک گفتگو کرنے والے، نعتیں پڑھنے والے، تلاوت فرمانے والے. ایک اپنا ہی مقام ہے ماشاءاللہ حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب کا، اور ہم بہت ساری چیزیں تو آپ کے بارے میں سنتے ہی ہیں. آج کئی چیزیں ہم جو نہیں جانتے آپ کے لیے جانیں گے آپ سے. محبت یقیناً میں اپنے دل کی بات کروں اور میرے جیسے لاکھوں ہوں گے جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے کرتے ہوں گے. ہمارا کوئی ذاتی مفاد وغیرہ نہیں ہے، اور اللہ کرے کہ یہ محبتیں قیامت میں ہمیں کام آئے. سب سے پہلے تو خوش آمدید آپ کو اس پوڈ کاسٹ میں. حضور بچپن کے بارے میں آپ سے میں پوچھوں گا کہ بچپن کیسا گزرا آپ کا؟ آپ کہاں پیدا ہوئے؟ کب پیدا ہوئے؟ کس نے گھٹی دی تھی؟ کچھ یاد ہے؟ کچھ آپ کو یاد تو نہیں ہوگا، بتایا گیا ہوگا. کیا تھا بچپن آپ کا؟ کب پیدائش ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو تاریخ ہمیں بتائی گئی، ظاہر ہے کہ اس وقت تو ہمیں نہیں پتا ہوتا، بعد میں پتہ چلتی ہے. تو انگلش تاریخ کہیں تو 14 اکتوبر 1974 ہے، اور والدہ یہ بتاتی تھیں کہ 27ویں شب تھی ماہ رمضان کی، اور صبح صادق کا وقت تھا. اور پھر میں نے بعد میں اس کو، اب تو بڑا آسان ہو گیا، گوگل کیا اس کو، تو ایسا ہی ہے کہ 14 اکتوبر جب 1974 لکھتے ہیں تو 27 رمضان ہی آتی ہے. الحمدللہ وہ میری ولادت ہوئی. ہم کراچی کے علاقے خارا در کے ایریا میں ہی میری جو ہے وہ ظاہر ہے کہ بچپن گزرا ہے. ولادت اسی ایریا میں ہوئی. اس پہ ولادت تو ہاسپٹل میں ہوئی، لیکن علاقہ جو ہے وہ وہی، مطلب بچپن سارا وہیں گزرا. اور بس وہی لکی کہہ لیں کہ اللہ پاک کی رحمت یہ ہوئی کہ جہاں ہمارا گھر تھا اس کی 2 گلی چھوڑ کر، 2 سڑکیں چھوڑ کر کہہ لیں، بالکل 1 منٹ کی واک تھی، شہید مسجد خارا در تھی. اچھا، تو یہ وہی مسجد ہے کہ جہاں سے سنبھل لیں دعوت اسلامی کی ابتدا ہوئی، جہاں امیر علیہ سنت امامت کرتے تھے. نور مسجد کے بعد شہید مسجد تشریف لے آئے جی. تو وہ جو سمجھ لیں محلے کی مسجد ہی وہ ہو گئی نا جی. تو وہ محلے کی مسجد وہ تھی. تو ابو کا چونکہ وہاں جانا شروع ہوا، اور پھر امیر علیہ سنت سے قرب ہوا. اور میں کئی بار بتا چکا ہوں کہ پھر اسی وجہ سے بچپن سے ہی امیر علیہ سنت کا اور پھر دعوت اسلامی کا جو ماحول ہے وہ ملتا چلا گیا. ماشاءاللہ. بچپن میں قرآن شریف پڑھا تھا؟ جی الحمدللہ قرآن شریف پڑھا. اور قرآن شریف پڑھنے کا تو ایک بڑا پیارا سا واقعہ ہے. میں جب 4th کلاس میں تھا، کراچی کا ایک بڑا مشہور اسکول ہے، میں اس اسکول میں پڑھتا تھا. اچھا، ہمارے لیے جیسے ابھی آپ بچوں کی تلاوت سن رہے تھے تو ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی کہ بھائی اگر 4th کلاس میں بچہ ہوتا ہے تو آئی ہوپ میرا خیال ہے 9-10 سال کا ہوتا ہے اگر آپ کیلکولیٹ کریں شاید. جی ٹھیک ہے نا. تو 9-10 سال کی عمر میں نے ناظرہ قرآن پڑھا تھا. ٹھیک ہے نا. تو ہمارے یہاں جب قرآن پڑھا تو قرآن شریف بانٹنا ہوتا ہے کہ بھائی تحفے میں سب کو قرآن دیں گے. تو میں اپنا قرآن شریف کا ایک تحفہ لے کر پرنسپل کے پاس گیا. ہمارے جو اسکول کے پرنسپل تھے تو وہ پوچھے کیوں آپ لائیں؟ تو میں نے کہا میں نے قرآن ختم کیا تو اس لیے ہم قرآن پاک تقسیم کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں، میں آپ سے ایسے قرآن نہیں لوں گا. اب کل اسمبلی ہوگی اور اس اسمبلی میں ہم پھر انشاءاللہ آپ سے قرآن پاک ریسیو کریں گے. اور دوسرے دن اسمبلی میں غالباً ابو کو بھی بلایا تھا انہوں نے. ہمارے اسکول میں ہزاروں بچے تھے نا، تو بہت بڑا اسکول ہے کراچی. تو وہ پورا ایک گراؤنڈ ہوتا جس میں اسمبلی ہوتی تھی. تو مجھے منظر آج بھی یاد ہے کہ وہ پورے گراؤنڈ میں جو ہے نا انہوں نے مجھے بڑے آنر کے ساتھ اسٹیج پہ بلایا، بتایا کہ دیکھیں اس بچے نے جو ہے وہ ناظرہ ختم کیا پھر قرآن پاک انہوں نے ریسیو کیا اور مجھے 51 روپے تحفے میں دیے. مجھے روپے بھی یاد ہیں. اچھا اب لوگ کہیں گے 51 روپے تو بہت تھوڑے ہیں، مگر میں بات کر رہا ہوں آلموسٹ اگر میں 9 سال کا ہوں گا تو 74 اور 9 یعنی 1983 کے 51 روپے تھے اور بچے کو ملے تھے نا. تو وہ بڑا ایک آنر تھا اور الحمدللہ تو وہ مجھے اس لیے یاد ہے کہ میں نے آلموسٹ اس سال قرآن ختم کیا ہو. ماشاءاللہ. بچپن سے ہی چشمے لگے ہوئے؟
نہیں گلاسز تو میری پچھلی ویڈیوز میں نہیں ہے جو بدنی چل رہی ہوئی ہے, تو یہ ہو سکتا ہے اس میں نہ پہنتے ہوں, کبھی پہنتے ہوں. ایسا نہیں ہے. 40 کے بعد نارملی قریب کی نظریں پرابلم, جس کی دور کی نظر بھی ٹھیک ہوتی ہے تو کہتے ہیں 40 کے بعد اس کو قریب کے چشمے لگانے کی ضرورت پڑتی ہے. صحیح. پھر آہستہ آہستہ پھر 40 کے بعد ہی میرا خیال گلاسز لگنا شروع ہوئے. کسی نے پوچھا, یہ بھی پوچھیں کہ کوئی لینس وغیرہ لگاتے ہیں؟ آپ کی آنکھیں جو ہے رنگ ماشاءاللہ اور بیوٹیفل ہے, لینس ہے یا قدرتی ہے؟ ہاں ابھی تک تو قدرتی ہے الحمدللہ, ماشاءاللہ قدرتی ہے الحمدللہ. ماشاءاللہ. گھر کا ماحول کیسا تھا آپ کا؟ والد صاحب کا کیا اپنے بچوں کو لے کر جذبات تھے؟ والدہ محترمہ کے بچوں کے ساتھ کیسے ریلیشنز رہے؟ دیکھیں آج میں جو کچھ ہوں, میں کئی بیانات میں بھی یہ کہہ چکا ہوں, اس میں بہت بڑا کردار میرے والد صاحب کا ہے. والد صاحب کا میں نے ایک بہت زبردست ایک انداز دیکھا تھا. ایک تو میرے والد صاحب پر اللہ کی مہربانی یہ ہوئی کہ جیسے ہی دعوت اسلامی بنی جی ویسے ہی امیر اہل سنت سے ان کی دوستی ہوگی فرام دا اسٹارٹ. جی. تو اب وہ دوستی ہو گئی تو ابو پہلے ماحول میں نہیں تھے, داڑھی شریف بھی امیر اہل سنت کی ترغیب پر انہوں نے رکھی. تو اس کے بعد ہمارے گھر پہ امیر اہل سنت کا آنا شروع ہو گیا, کیونکہ گھر قریب شہید بستی کے قریب تھا. جی. تو وہ قافلے کے بعد آتے تھے تو گھر پہ لنگر کا سلسلہ اور امیر اہل سنت کے ساتھ رفقا کا سلسلہ, پھر نعت خوانی کا سلسلہ. میں چھوٹا تھا تو میں نعت پڑھتا تھا تو امیر اہل سنت ساتھ رکھتے تھے, میں نعت شریف پڑھتا رہتا تھا. تو وہ ایک اسٹارٹ سے ایک ماحول ملا. لیکن میرے ابو نے ایک کام یہ کیا جو میں بیانات میں بھی عرض کیا کہ میرے ابو مجھے اپنے ساتھ رکھتے تھے اجتماع میں, قافلوں میں, یہاں تک کہ دعوت اسلامی کا جو پہلا اعتکاف ہوا گلزار حبیب میں تو اس میں میں نے بھی اعتکاف کیا. حالانکہ پہلے اعتکاف میں بالکل تھا الحمدللہ, میں نے دعوت اسلامی کے پہلے اعتکاف سے کنٹینیو کا اعتکاف کیا. اچھا. لیکن وہ ابو نے کیا تھا اعتکاف ایکچولی, اس وجہ سے میں ابو کے ساتھ تھا. حالانکہ اب تو خیر بچوں کو الاؤ نہیں ہے, اس زمانے میں تو ہم نے بڑے پریویلیج لے لیے, تھوڑے ہی بچے تھے ہم. لیکن آپ تو وہ والے بچے تھے نا, ایک سمجھدار بچے تھے. نہیں اس وقت میری عمر چھوٹی ہی تھی, 74 سے 82 83 لیں 8-10 سال. ہاں 8-10 سال ہی ہوئے نا, سوری 64 سے میں کر رہا تھا. 8-10 سال کی عمر تھی, میں بالغ بھی نہیں ہوا تھا. لیکن میں نے اعتکاف کیا, لیکن وہ اس لیے اجازت ملتی تھی کہ ابو ساتھ ہوتے تھے. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اجتماع میں لے جانا, مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں سو جاتا تھا, اجتماع میں سو جاتا تھا, نعت خوانی میں سو جاتا تھا, لیکن وہ چھوڑتے نہیں تھے. اور مجھے یہ بھی یاد ہے, بات پتہ نہیں آن ایئر کرنی چاہیے کہ نہیں, لیکن میرے والد صاحب کے جو دوست تھے نا وہ میرے ابو کا مذاق اڑاتے تھے. اچھا. کہتے تم واپسی کا ٹکٹ ساتھ لے کے آتے ہو, ہر جگہ اپنے بچے کو کیوں لاتے ہو. اچھا. لیکن مجھے اب یہ باتیں اس وقت تو سمجھ نہیں آئی, اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ انہوں نے مجھے اپنے ساتھ جو چپکا کے رکھا نا, وہ ایک ایسا موقع تھا کہ انہوں نے مجھے کہیں اور نہیں جانے دیا. انہوں نے مجھے نیک ماحول سے ہی وابستہ رکھا. اور ایک ایج کے بعد جب میری عمر 14 ایئرز کے قریب ہو گئی تو انہوں نے پھر مجھے چھوڑ دیا. کمال یہ کہ ہم 14-15 کے ساتھ بچے کو 14-15 سال کے بعد بچے کو ڈھونڈنے نکلتے کہ کدھر گیا. جی جی. انہوں نے جو بیسکس تھی نا وہ اللہ کی رحمت سے درست کی, دعوت اسلامی والے سے جوڑ دیا. 14-15 ایئرز کے بعد انہوں نے کہا اب آپ خود جائیں. اب میں گلزار حبیب خود سے جاتا تھا بس کے اندر. اچھا. میں الحمدللہ ہر امیر اہل سنت کا ان دنوں میں جمعے کو اجتماع ہوتا تھا, روڈ اجتماع. ہر جمعے کو میں جہاں گلزار حبیب میں اعلان ہوتا تھا, اشفاق مجھے یہ وہ والی بس تھی جو علاقے میں چلتی تھی. ہاں جو کراچی شہر کے اندر بسیں چلتی ہیں نا, بسوں میں بہت کیا. اچھا. یعنی میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, مجھے میرا انداز کیا ہوتا تھا اس لیے مجھے یاد ہے, گلزار حبیب میں اعلان ہوتا تھا جمعرات کو کہ کل نیو کراچی مثال کے طور پہ فلاں روڈ پر امیر اہل سنت کا اجتماع ہوگا, اور اس اجتماع کے لیے یہ والی بس جائے گی. بس کا نام بھی لیتے تھے, W11 X10, پتہ نہیں بہت ساری بسوں کے نام اب بھی یاد ہے, اب تو بھول گیا. پیسنجر بسز ہوتی, پیسنجر بس جس میں 2-4 روپے اس وقت کرایہ ہوتا تھا لے کے. تو اچھا میرے گھر سے ڈائریکٹ کوئی بس نہیں جاتی تھی, ہم کلفٹن میں رہتے تھے, پھر ہم کلفٹن شفٹ ہو گئے. تو کلفٹن سے صدر کی میں پہلے پوچھا تھا صدر سے کون سی بس جائے گی یہ بتاؤ. تو مجھے یہ پتا تھا میرے گھر سے تقریباً بسیں صدر جاتی ہیں, صدر ایک مین ہب ہوتا تھا. تو میں صدر پہلے ایک بس میں جاتا تھا, پھر اس کی بس دیکھتا تھا, اس بس میں بیٹھ کے پھر وہاں جاتا, اور پھر کنڈکٹر کو کہتا تھا, عمر چھوٹی تھی, کہ بھائی یہ والا اسٹاپ آیا تو مجھے اتار دینا. اور کئی بار ایسا ہوا کہ میں اسٹاپ سے آگے اترتا تھا, اسٹاپ سے پہلے اتر جاتا تھا, مسٹیک ہو جاتی تھی. لیکن اتنا شوق تھا کہ میں جو ہے امیر اہل سنت کا کوئی اجتماع مس نہیں کرتا تھا. اور ابو کی طرف سے فل اجازت تھی کہ بیٹا آپ جائیں, اور آپ پیسے بھی وہ دیتے تھے. وہ سارے احسانات آج یاد آتے ہیں کہ انہوں نے کسی موقع پر دین کے کام میں نہیں روکا. پھر امیر اہل سنت کا پنجاب کا سفر شروع ہوا. اب اس کا ایک چٹکلا آپ کو سناؤں کہ الحمدللہ جذبہ بھی تھا اور والدین کی طرف سے جو شفقت تھی کہ پھر پنجاب کا جدول شروع. امیر اہل سنت کا ایک قافلہ روانہ ہوتا تھا کراچی سے پشاور تک کے لیے. اس میں سندھ میں بیانات ہوتے تھے, پنجاب میں ہوتے تھے, پھر خیبر پختونخوا میں. خیبر پختونخوا تک یہ قافلہ جاتا تھا. تو امیر اہل سنت نے آپ فرماتے تھے میرے ساتھ کوئی نہیں آئے گا, ہمارا ایک جدول ہوگا, آپ سب نے اطراف کے علاقوں میں جانا. 5-6 قافلے چلتے تھے, اس کو چین بنانا کہتے تھے نا. تو کچھ لوگ کیا ہوتا تھا کہ امیر اہل سنت حیدرآباد میں ہے نا, تو ایک قافلہ سکھر میں ہوگا, ایک قافلہ میرپور خاص میں ہوگا, ایک قافلے کو اجازت ہوگی وہ حیدرآباد میں اس اجتماع کی تیاری کرے گا, اگلا قافلہ اگلے اجتماع کی تیاری کرے گا. یعنی پورے ٹور میں ہر قافلے کو 1 یا 2 یا 3 امیر اہل سنت کے ایونٹس ملیں گے, باقی وہ نیکی کی دعوت دیتے ہوئے آگے تک جائیں گے. میرا دل چاہتا تھا میں امیر اہل سنت کے ساتھ جاؤں, اجازت ملتی نہیں تھی. تو مجھے یہ پتا تھا مکتبۃ المدینہ والے نا امیر اہل سنت کے ساتھ رہتے ہیں,
تو میں مکتب والوں کو کہتا مجھے بھی ساتھ لے جاؤ نا, میں آپ کی کیسٹ بھی بیچوں گا, میں آپ کے اسٹال پہ بھی کھڑا ہو جاؤں گا. مجھے وہ دن یاد ہے کہ میں مکتبے کے اسٹال پہ کھڑے ہو کے اعلان کرتا تھا, قبر کی پکار لے جائیں, کتاب کیسٹیں ہوتی تھی نا, تو میں نعرے لگاتا تھا. انہوں نے اس لیے مجھے رکھ لیا کہ یار یہ ٹھیک ہے بچہ جو ہے نا نعرے لگاتا, آواز بھی بھاری ہے. اچھا مجھے دیکھ کے ذرا کیسٹیں زیادہ بک جاتی ہوں گی, اب یاد جا رہا ہے. تو میں اس طرح جو ہے نا امیر علیہ السلام مسکراتے تھے کہ اس نے دیکھو اپنا ترکیب بنا لی ہے اور یہ مکتبے والوں کے ساتھ چل رہا ہے. تو یہ سارے الحمدللہ سفر ہوئے. ابھی آپ کے گڈ لک ہے ماشاءاللہ کہ اس وقت سے لے کے آج تک, آج بھی ماشاءاللہ حج کی رفاقت میں ہم نے دیکھا 2 بار امیر علیہ سنت کے ساتھ. یوں امیر علیہ سنت کے ساتھ بیرون ملک کے بھی سفر کیے ہیں آپ نے کئی, جیسے کہ مکے مدینے کے کیے ہیں؟ جی مکے مدینے کے تو یہی 2 میرے حج کے سفر, یہ سب حج کے سفر ہوئے. ایک بار حج کے دوران شروع میں ملاقات ہوئی تھی وہاں پر, لیکن ٹریول پراپرلی ساتھ نہیں ہوا. اور اس کے علاوہ جو ہند کا سفر امیر علیہ سنت کا ہوا تھا, وہ بھی آپ کے بچپن والا ہی کوئی ایریا؟ وہ ایسے 91 تھا. 91 تھا, بالکل آپ بہت زیادہ بڑی ایج, 16-17 سال کا تھا, ٹھیک ہے نا. اچھا اس میں بھی اجازت دی ابو نے جانے کی, اکیلا گیا میں, فیملی سے کوئی نہیں تھا. اور آج بھی وہاں کے بعض ذمہ داران سے میں نے کچھ قصے بھی سنے, وہ میں یہاں نہیں بیان کرتا. اس میں آپ کی کچھ کارکردگی اور انہوں نے وہاں کے اچھے کام بتائے تھے کہ یہ بظاہر ایک چھوٹا لڑکا تھا, لیکن اس وقت بھی جو ہے نا انہوں نے بڑے اچھے کام کیے تھے دین کے حوالے سے ماشاءاللہ. اور بھی امیر علیہ سنت کے ساتھ غالباً ساؤتھ افریقہ بھی جانا؟ ساؤتھ افریقہ نہیں, میں نہیں گیا, نگران شورا گئے تھے, میرا جانا نہیں ہوا. مجھے لگتا ہے شاید عرب امارات کا شاید ٹریول ہوا ہوگا, اب یاد نہیں آ رہا ایگزیکٹلی, لیکن 2-3 شاید ٹریول انٹرنیشنل ہوئے ہوں گے ساتھ ماشاءاللہ. پاکستان میں بہت سارے ہوئے, پنجاب کے بہت سارے ٹریول ہوئے, اندرون سندھ کے بہت ہوئے. مجھے گاڑی چلا کے امیر علیہ کو دوسرے شہروں میں لے جانے کا بڑا موقع ملا, کیونکہ کراچی میں مجھے بہت عرصے تک ڈرائیوری کی سعادت بھی ملی الحمدللہ. بھائی بہنوں میں بڑے ہیں سب سے؟ جی میں سب سے بڑا ہوں. کیسے تعلقات ہیں بھائی بہنوں سے؟ وی آر ویری ویری جوائنٹ ٹوگیدر, ہمارا بڑا پیار ہے الحمدللہ. آج بھی والدین کے جانے کے بعد بھی ہم سارے بھائی بہن ملتے ہیں, ایک نہ ایک کے گھر پہ دعوت ہوتی ہے, اب سارے بھائی بہن, اب تو ہمارے بچے بھی ساتھ جمع ہوتے ہیں, اور بڑا اچھا ہمارا پیار والا ماحول ہے. اور خاص طور پہ میں اپنے بھائی بہنوں کو جزاک اللہ کہوں گا, شکریہ کہوں گا کہ مجھے وہ ایک طرح سے والد کی طرح ریگارڈ کرتے ہیں, اور بہت سارے فیصلوں میں, بہت سارے مشوروں میں ہمیشہ مجھے ہی الحمدللہ فوقیت دیتے ہیں. بچپن میں شرارتی تھے؟ تھوڑی بہت نکال دیں. یاد ہے اپنی شرارتیں؟ بہت کچھ یاد ہے مجھے, اس کا تو پورا باب کھل جائے گا. اصل میں بہت زیادہ, اصل میں ایک تو لاڈ بہت ملا نا. اب والدین کا سب سے بڑا بیٹا میں تھا, پہلا بچہ تھا گھر کا, خاندان سے بھی بڑا پیار ملا. میری دادی مجھ سے بہت پیار کرتی تھیں, تو وہ پھر ہر طرف سے جس کو پیار ملتا ہے. میں یہ کہتا ہوں اگر دعوت اسلامی کا ماحول نہ ملتا تو بگڑنے میں کوئی کسر نہیں تھی نا, کیونکہ اللہ کی رحمت سے اللہ نے مالی طور پہ بھی ابو کو مضبوط رکھا تھا, کسی چیز کی رکاوٹ نہیں تھی. جیسے ٹریول کی آپ دیکھ لیں, مجھے اجازت تھی, اب تھوڑے عرصے بعد انہوں نے گاڑی بھی دلا دی, انہوں نے مجھے پہلے موٹر سائیکل دلائی, پھر گاڑی دلا دی. تو اپنے پاس جوان لڑکے, آپ نے کہا تھا کہ بسوں میں سفر, وہ بھی آپ مطلب گاڑی موٹر سائیکلیں تھیں لیکن شاید چلانے کی اجازت نہیں. ہاں اصل میں چھوٹا تھا نا اس وقت, تو موٹر سائیکل اور گاڑی کی اجازت نہیں تھی. ہماری اپنی گاڑی اور ڈرائیور تھا, لیکن اب رات کو اس کی چھٹی ہو جاتی تھی, اور مجھے اجتماع میں جانا ہوتا تھا رات کو, اور رات لیٹ نائٹ ہم واپس آتے. اسکول میں ڈرائیور کے ساتھ ہی جاتا تھا. پھر ایک عرصے کے بعد جب میرا کافی ٹریول ہو گیا تو پھر ابو سے بڑی ضد کر کے اسکوٹر لے لی, پھر اب آگے جا کے گاڑی آ گئی. لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ یہ جو شرارت والا معاملہ تھا نا, یہ تو ظاہر بہت زیادہ تھا, لیکن یہ کہ ماحول کی وجہ سے پھر اس لیول پر ہم نہیں پہنچے جو معاذ اللہ جس کو آپ غلط کاموں والے کہتے ہیں. اسپورٹس کا بہت شوق تھا, کیونکہ اسپورٹس ہمارے اسکول میں بہت زیادہ تھا. آج بھی کراچی میں شاید سب سے زیادہ اسپورٹس اس اسکول میں ہوتا ہے. اس بنا پر گٹی میں جس کو نہیں کہتے اسپورٹس, صبح سے شام تک بس. کس طرح کے اسپورٹس کھیلیں؟ میں نے کرکٹ کھیلا, پھر ہم ہاکی, ہمارے اسکول میں ہاکی گراؤنڈز تھے, باسکٹ بال تھے, پھر اس کے بعد ہمارے اسکول میں سوئمنگ پولس تھے, ٹیبل ٹینس تھے. مطلب کون سا اسپورٹ ہے جو نہیں کھیلا, بس اسپورٹس ہی اسپورٹس تھا لائف میں, یوں سمجھے. جب تھوڑی سی بلوغت کے قریب پہنچے, پھر اللہ بھلا کرے, پھر دعوت اسلامی کے ماحول نے کھینچا, اور بڑی مشکل سے سمجھ لیں اسپورٹس کی دنیا سے میں باہر آیا. امیر علیہ سنت آپ کے والد صاحب کی بڑی تعریف کرتے ہیں, اور نو ڈاؤٹ جس نے بھی دیکھا ہے, ملا ہے, تو وہ مجھ جیسے تو ظاہر ہے کہ وہ ابو آپ سے بڑی پیار کرتے, بہت محبت کرتے تھے, بڑی شفقت, اور ظاہر ہے کہ وہ دیکھ کر ہی سمجھ میں آتا تھا. اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے. ان کی وہ جو اوائل کی باتیں, ظاہر ہے وہ تو ہمارے بھی پیدائش کے پہلے کی, میرے تو پیدائش کے پہلے کی باتیں ہیں, وہ امیر علیہ سنت آج تک احسان مندی کا اظہار فرماتے ہیں. امیر علیہ سنت کی ایک تو طبیعت ہے, لیکن نو ڈاؤٹ والد صاحب نے بھی ایسے کام کیے تھے. کیا وہ انداز تھے کہ جس کو امیر علیہ سنت آج تک نہیں بھولتے. والدہ کی بڑی تعریف کرتے ہیں کہ انہوں نے بھی جو ہے وہ پردے میں رہ کر بڑی خدمت کی ہے والد صاحب کے توسط سے. اصل میں یہ واقعی میں اپنے ابو کو کہا کرتا تھا کہ یہ آپ, ابو بڑی عجیب عجیب باتیں بتاتے تھے. میں جب بڑا, ظاہر اس وقت تو ہم چھوٹے تھے, جب دعوت اسلامی میں قریب آئے اور پھر حضرت صاحب سے بھی سنا, تو میں کہتا تھا ایسا کیا نظر آتا تھا آپ کو امیر علیہ سنت میں, آپ کیوں اتنی خدمت کرتے تھے. اچھا مزے کی بات بتائیں کیا اشفاق بھائی, آج خدمت کرنا جو ہے نا, ایک تو امیر علیہ سنت کی پاپولیرٹی ہے, دنیا جانتی ہے امیر اہل سنت ہے. اس وقت تو الیاس بھائی تھے, ٹھیک ہے نا, اور دعوت اسلامی میں 4-5 لوگ تھے. میں نے کہا اس وقت آپ ایک کاروباری آدمی تھے, ایک پیسے والے بندے تھے, آپ کو امیر علیہ سنت میں کیا نظر آیا تھا. اچھا اس زمانے میں ایک اور میں بات بتاؤں, خارا در کے ایریا میں بڑے بڑے پیران الزام کا دور تھا, بڑے بڑے نامور علماء تھے, اور امیر علیہ سنت کا تو بظاہر سٹارٹ تھا. تو میں نے ایک بار پوچھا کہ آپ
ایک اتنے سارے بڑے بڑے ناموں کو چھوڑ کر ایک نوجوان اور ایک اچھا امیر رسول کی غربت کا عالم بھی میں نے دیکھا, میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ سارے معاملات سادگی. اچھا اب میرے والد صاحب فرماتے ہیں مجھے خود سمجھ آج نہیں آتا مجھے میرے دل میں اللہ نے کیا ڈال دیا تھا. اور دوسرا میرے ابو بتاتے تھے کہ صرف میں نہیں, 2 یا 3 اسی طرح کے مالدار لوگ اور 2 یا 3 انجینئر, ٹھیک ہے نا, وہ امیر علیہ السلام کے ساتھ بیٹھتے تھے. اور امیر علیہ السلام کہتے ہیں وہ عطر کا بھی کاروبار تھا نا, تو عطر بھی بولے ہم بھرتے تھے ان کی, ہم ان کی تیل کی شیشیاں بھی بھرتے تھے, ان کی خدمت کرتے تھے. مشورہ بھی ہو رہا ہوتا تھا دعوت اسلامی کا کیا کرنا ہے. اور ہم احمد رضا بھائی جب اب ماشاءاللہ شہزادہ اطہار ہیں, ان کے جھولے کو بھی ہم جھلاتے تھے کیونکہ وہ چھوٹے تھے, جھولے میں تھے. تو کہا مشورہ بھی ہو رہا ہے, ہم جھولا بھی, بولے پتہ نہیں اللہ نے کیا دل میں ڈالا تھا. تو یہ اصل ہے نا امیر علیہ السلام کی کرامت ہے. دیکھیے اللہ والوں کو جب ضرورت پڑتی ہے نا تو اللہ پاک اس وقت جیسے افراد چاہیے ہوتے ہیں ویسے مددگار اور ویسے ساتھی مہیا کرتا ہے. اس وقت دعوت اسلامی کو اس طرح کے لوگوں کی ضرورت تھی, اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی. اور یہ اللہ ہی ڈالتا ہے, لوگوں کے دلوں میں محبت یہ اللہ کی طرف سے آتی ہے. تو وہ دیوانہ وار ماشاءاللہ ہم دیکھتے تھے ہمارے گھر میں ہر جمعے کو جب یہ قافلہ ہوتا, ایک دن کا دورہ ہوتا تھا, قافلہ تو بعد میں آیا, ایک دن کا دورہ ہوتا تھا, علاقائی دورہ یا جو بھی دورہ, وہ دورہ کر کے قافلہ ہمارے گھر آتا تھا کھانا کھانے کے لیے. تو کافی عرصے تک یہ سلسلہ رہا. تو یہ امیر علیہ السلام کو ظاہر ہے وہ شفیق ہیں, ان کو یاد ہیں چیزیں. تو کچھ گاڑی وغیرہ کے معاملات ہوئے تو ابو نے ایک گاڑی پیش کر دی. تو وہ سب چیزیں جو ہے نا وہ یاد. اچھا یہ امیر علیہ السلام کا بڑا پن ہے کہ ان کے آج کروڑوں چاہنے والے لوگ اربوں روپے دینے کے لیے تیار ہیں, سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہیں, مگر ان کو وہ چند روپے یا وہ چند ہزار روپے بھی آج یاد ہیں, کیونکہ وہ یہی کہتے ہیں کہ اس وقت تو نہیں تھے نا لوگ, اس لیے ان کو یاد ہے. اور پھر خاص طور پہ امیر علیہ السلام جو ہمارے گھر تشریف لے آئے وہ ہماری لائف کا بھی ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ وہ تقریباً 9 مہینے قیام فرمایا, آلموسٹ 1 سال کے قریب کہہ سکتے ہیں. اور سب سے بڑا جو اس میں تحفہ ملا نا کہ اس 9 مہینے میں امیر علیہ سنت نے وہ کتاب جو لکھی نا رفیق الحرمین, تو وہ اس کا فیضان. اور پھر اچھا اس وقت امیر علیہ خود بھی کیفیت میں تھے جب مکے مدینے پر بات ہو رہی تھی اور یہ کتاب لکھی جا رہی تھی, ریسرچ ہو رہی تھی, تو وہ روزانہ جو باتیں ہوتی تھیں دسترخوان پر اور روزانہ جو ذکر ہوتا تھا اور وہ نعتیں ہوتی تھیں اور وہ آنسو ہوتے تھے, تو وہ گھر کے ماحول کو ٹوٹلی چینج کر دیا. تو وہ 9 مہینے والدہ نے بھی ظاہر ہے کہ جو خدمت کی پکا کر اور جو بھی امیر علیہ کے روزے ہوتے تھے وہ روزانہ روزہ رکھتے تھے. یہ تو اب امیر علیہ سنت کی صحت اجازت نہیں دیتی, ورنہ برسوں امیر علیہ سنت نے روزانہ روزے رکھے, پورا سال سوائے جو جن دنوں میں منع ہے. تو اب عام آدمی کو سحری میں اٹھ کے تیاری کرنا, جس نے روزہ نہیں رکھنا, جس کی روٹین لائف کی کچھ اور ہے, تو وہ اس لیے زیادہ تھوڑا سا امیر علیہ سنت زیادہ ریگارڈ کرتے ہیں کہ بھئی سحری ہو, افطاری ہو. اور پھر ماشاءاللہ ہمارے گھر میں تو مطلب وہ میلہ آج بھی کہا کرتے ہیں نا, مگر تحفے میں ہمیں سفر مدینہ ایسا ہی ہے ملا. اور ماشاءاللہ آپ نے کتنے حج کیے ہوں گے, عمرے کیے ہوں گے, مجھے نہیں لگتا آپ کو یاد ہوگا. مجھے یاد نہیں, اور میں کوشش کرتا ہوں اس کو پھر کیلکولیٹ نہ ہی کریں, اللہ پاک قبول کر لے بس. ماشاءاللہ حاجی یعقوب صاحب کی تصویر ہے تو دکھائیے گا, کئیوں کے لیے نئی چیز ہو گئی ہے اسکرین پر. ماشاءاللہ یہ والد صاحب کو آپ مدینہ منورہ ہے. جی یہ ابو کے آخری یعنی سمجھے ایام تھے, بس طبیعت ان کی اب ناساز ہو گئی تھی, ورنہ میرے والد صاحب ماشاءاللہ بہت فٹ تھے. پیدل کئی حج کیے انہوں نے, پیدل کئی طواف کیا. مطلب ہمیں آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم نے ان کے ساتھ حج پیدل کیا تو ہم سے جوانوں سے آگے چلتے تھے ماشاءاللہ. اور یہ کون سا موقع تھا یہ جب آپ دستبوسی کر رہے ہیں؟ یہ ذہنی آزمائش میں ہم نے ایک سیگمنٹ کیا تھا, فائنل ہو رہا تھا. اچھا. ہم نے ایک والد کی فضیلت پر ایک پروگرام کیا, تو اس میں ہم نے پھر ابو کو انوائٹ کیا تھا, تو وہ اس وقت دستبوسی کا یہ منظر. ماشاءاللہ اللہ ان کو سلامت رکھے. ناظرین میں نے ایک چیز ابھی نوٹ کی, میں آپ کی طرف یہ بڑھا دیتا ہوں, نوٹ کرنے والوں نے شاید کی ہو. جب امیر علیہ سنت بات کرتے ہیں نا تو وہ یہ کہتے ہیں ان لوگوں کے احسان ہے, خاندان کے احسان ہے, فیملی کا احسان ہے, ماں کا احسان ہے. اور جنازے پہ بھی جو امیر علیہ سنت نے باتیں کی تھی, مجھے یاد ہے ہم سب شریک تھے, اللہ غریق رحمت فرمائے مرحومہ امی جان حاجی عبدالحبیب کی. تو امیر علیہ سنت نے ان کے احسانات اور یہ بھی گنوائے تھے, خوب دعائیں دی تھی. لیکن جب عبدالحبیب بھائی نے ذکر کیا اور حاجی صاحب نے وہ واقعات بیان کیے, یہاں پر انہوں نے کہا یہ امیر علیہ سنت کی کرامت تھی کہ دلوں میں ڈال دیا اور ہمیں خدمت کے لیے قبول فرما لیا. یہ پرسپیکٹیو پہ ذرا غور کیجئے گا کہ بتانے کا انداز بھی یہ ہونا چاہیے کہ بندہ کیا بات کی کہ ہم نے تھوڑی کچھ کیا ہے, یہ بھی انہی کی کرامت. صحیح. میرے ابو نے کہا کرتے تھے کہ بیٹا میری جتنی داڑھی کی عمر ہے نا اتنی دعوت اسلامی کی عمر ہے, کیونکہ امیر علیہ سنت, ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر امیر علیہ سنت نہ ہوتے اور امیر علیہ سنت میرے ابو کے پاس نہ جاتے تو آج میں کہاں ہوتا. ہمارا پورا گھرانہ جو تبدیل ہوا, ہماری نسلوں میں جو الحمدللہ یہ سنیت کا عشق رسول اور یہ امیر علیہ سنت اور دعوت اسلامی کا فیضان ہے, وہ ایک انفرادی کوشش ہے. میں بیانات میں بھی عرض کرتا رہتا ہوں کہ ایک نوجوان دوسرے نوجوان کے پاس گیا, دونوں کی عمر امیر علیہ سنت کی, میرے والد صاحب کی عمر میں 5-7 سال. اس وقت تو امیر علیہ سنت کی عمر کیا ہوگی نا, آلموسٹ 30 ایئرز ہوگی, اگر میں آج سے 45 سال پرانی بات کر رہا ہوں. تو امیر علیہ سنت میرے ابو کا ہاسپٹل میں تھے, ان کا ٹونسلز کا آپریشن تھا. اچھا. امیر علیہ سنت ہاسپٹل پہنچے اور میرے والد صاحب کو کہا کہ حاجی یعقوب اب تو داڑھی رکھ لو, اب تو آپریشن بھی ہونے جا رہا ہے.
میرے ابو کہتے ہیں میں نے ہسپتال کے بستر پر داڑھی کی نیت کی. سبحان میرے ابو بہت ماڈرن تھے اور ان کی پرانی تصویریں میں دیکھتا ہوں نا, جی. وہ خوبصورت بھی بہت تھے. اب وہ آنکھوں وغیرہ کا جو آپ کہہ رہے ہیں ان کی بھی کلرڈ آئیز جی جی ماشاءاللہ. تو وہ اس زمانے کی میں پکچرز دیکھی ہیں میں نے. جی ابھی ہم دکھاتے ہیں ناظرین کو, ہمارے اس زمانے کی تو نہیں ملے گی شاید آپ کو. بالکل اس زمانے کی ابو کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے. اچھا, آپ تو کو یہ دکھاتے ہیں. چینج کیا ایک ماڈرن نوجوان کو. اور میں کہتا ہوں کتنی بڑی سوچ تھی کہ اسپتال میں جا کر نیکی کی دعوت دے کر آئے. اور یہ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ایک بندہ تبدیل نہیں ہوتا, آپ جب بھی کسی کو تبدیل کرتے ہیں اس کی نسلیں تبدیل ہوتی ہیں. اور ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اس کی نسل میں کون عالم بنے گا, کون مفتی بنے گا, کوئی دین کا بہت بڑا مبلغ بن جائے گا. تو یہ تمام مبلغین کے لیے درس ہے کہ ہمیں ہر موقع پر نیکی کی دعوت دینی چاہیے, اچھے انداز سے دین کا کام کرتے رہیں. یہ ہمارے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ بن سکتا ہے. سبحان اللہ. دکھائیے گا وہ تصویر ماڈرن, جب آپ نے کیا کیا ڈھونڈ لیا. بہت پرانی تصویر ہے یہ غالباً. اور حاجی صاحب بھی, والد صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا. کبھی غربت بھی دیکھی ہے؟ میں نے تو نہیں دیکھی الحمدللہ. الحمدللہ میں نے نہیں دیکھی. بس یہ اللہ کا ہی احسان ہے اور اللہ پاک زوال نعمت سے بچائے. لیکن یہ کہ اگر غربت نہیں دیکھی تو غریبوں کا احساس زیادہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں نہیں دکھائی. جو بیچاروں کی زندگی اس میں گزر رہی ہے, اللہ ان کی خدمت گاروں میں ہمیں شامل کر لے. آپ نے بچپن سے کاروباری لائف میں والد صاحب کو دیکھا تھا؟ بالکل ایسا ہی ہے. میں نے ابھی ابو کا خود بھی اسٹیٹس دیکھ رہے ہیں. میں نے کہا نا 1981 میں ہمارے پاس ایک گاڑی جس میں ڈرائیور کے ساتھ تو میں اسکول جاتا تھا, اور امیر علیہ سنت کو ایک گاڑی اور ڈرائیور ابو نے الگ دیا تھا, جس کا وہ تذکرہ کئی بار کر چکے ہیں. تو نارملی میں نے کئی کاروباری لوگوں سے پوچھا ہے کہ 1980-81 میں آپ کی کیا پوزیشن تھی. تو الحمدللہ اس زمانے اتنے نہیں ہوتے تھے لوگ نا. بعد میں بہت بعد میں گاڑی ہمارے پورے محلے میں گاڑی بہت کم تھی. اچھا موبائل فون جب بالکل نیا آیا تو ہم نے ابو نے فوراً دلا دیا, تو وہ پرابلم نہیں تھی. لیکن مجھے جو اللہ کا احسان, نہ پیسہ ہونا کوئی کمال نہیں ہے, تو اللہ کی عطا ہے. بالکل ماحول مل گیا نا. میں یہ سوچتا ہوں کہ ایک ایسا نوجوان جس کے پاس پیسے کی فراوانی ہو اور اتنی آزادی ہو اور اس کے پاس دینی ماحول نہ ہو, تو پھر بگڑنے میں کوئی کمی نہیں رہتی ہے. صحیح. اللہ نے یہ بچا لیا, اور اللہ ہماری نسلوں کو بھی بچائے رکھے. آمین. آپ بھی خود کاروبار فرماتے ہیں یا آپ دعوت اسلامی سے پیسے لیتے ہیں؟ نہیں, کیوں لیں گے. دعوت اسلامی کے صدقے اتنا کچھ اللہ نے دے دیا ہے. امیر علیہ سنت کی دعائیں ہیں. الحمدللہ بچپن بھی ابو نے ایک بات سمجھا دی تھی کہ بیٹا ہم نے دعوت اسلامی کو دینا ہے, دعوت اسلامی سے کچھ لینا نہیں ہے. صحیح. اور ظاہر ہے کہ اگر یہ بھی ہم کرتے ہیں تو اس میں ہمارا کیا کمال ہے. بھائی اللہ نے دیا ہے تو ہم نہیں لے رہے نا, اور جو لے رہے ہیں وہ بھی غلط نہیں کر رہے. اگر جو علماء دن رات دین کی خدمت کر رہے ہیں, امامت کر رہے ہیں اور تدریس کر رہے ہیں, اگر ان کی کوئی مشاعرہ دیا جا رہا ہے تو ان کی مہربانی ہے کہ دین کا کام کر رہے ہیں. تو ان کا کوئی ان کی کوئی غلطی نہیں ہے, اور ہمارا کوئی پہلو نہیں ہے, کوئی نیگیٹو پہلو وہ نہیں, اور ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. اگر ان علماء کے پاس بھی اگر پیسے ہوتے تو ان میں سے بھی کوئی نہ لیتا. تو اس میں ہمارا تو کوئی کمال نہیں, اللہ نے یہ عطا کیا ہے. ہاں رہی بات کہ کاروبار, تو بچپن میں ہم میمن ہیں. 14-15 مجھے یاد ہے کہ میٹرک کا امتحان میں دینے گیا تھا, تو اسی دن بھی آفس میں بھی آتا تھا امتحان دے کے. اس زمانے سے ہی کاروبار پہ ابو نے بٹھا دیا تھا کیونکہ بڑا بیٹا تھا. تو کافی عرصے تک کاروبار کو لیڈ کیا. پھر اس کے بعد ایک وقت آیا کہ ذمہ داریاں اتنی بڑھ گئیں, تو میرا بھائی بھی بڑا ہو گیا. تو ابو نے کہا بھائی ہم کر لیں گے, اب آپ دین کا کام کریں, اب کاروبار پہ نہیں آنا. اور اس کے بعد پھر میرا بیٹا بھی بڑا ہو گیا, تو ابو نے پھر کہا یہ تمہارے بدلے مجھے اس کو دے دو. تو پھر اس کو بھی ابو نے ٹرین کر دیا. تو الحمدللہ کاروبار فیملی کا چل رہا ہے. سفر کا شوق کب سے پڑا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ دعوت اسلامی کی وجہ سے سفر ہے یا سفر کی وجہ سے دعوت اسلامی کے کام ہو جاتے ہیں؟ یہ ویسے اللہ پاک کا یہ بھی مجھ پر بڑا احسان ہے. میرا بچپن سے سفر کا بہت شوق تھا. ہاں نو ڈاؤٹ سفر میں نے دعوت اسلامی سے شروع کیا. جیسے میں نے بتایا کہ امیر علیہ سنت کے ساتھ پاکستان ٹور پہ جاتے تھے, سفر پہ جاتے تھے. پھر اس کے بعد اپنی ہیبٹ میں بھی سفر بہت شوق تھا, گھومنے پھرنے بہت جاتا تھا, ناردرن ایریاز میں جاتے تھے. پھر تھوڑا اور بڑے ہوئے تو انٹرنیشنل ٹریول شروع کیا. دعوت اسلامی کی اوورسیز مجلس کی ذمہ داری ملنے سے پہلے میں نے تقریباً دنیا دیکھ لی تھی, اتنا ٹریول کر چکا تھا. اچھا وہ کہتے ہیں نا کہ شوق بھی ہو اور کام بھی وہ مل جائے, پھر مجھے دعوت اسلامی میں بھی اوورسیز کی ذمہ داری مل گئی. تو اب ٹریول الحمدللہ اس کام کے لیے ہوتا ہے. ممالک کی بات کریں تو ایک بار کوشش کی تھی کاؤنٹ کرنے کی, تو 70 کے آس پاس ممالک ہو گئے ہیں. اور اس میں ظاہر ہے کہ یہ تو ممالک ہے نا, پھر اس میں کئی ملکوں میں 20-20 بار جانا ہوا ہے, کہیں 30-30 بار جانا ہوا ہے, کہیں 15 بار جانا ہوا, کئی بار. تو یوں ملائیں تو آل ٹوگیدر شاید انٹرنیشنل 300-350 ٹریول ہو جاتے ہیں. لیکن ممالک اتنے بنتے ہیں تقریباً. ابھی ٹارگیٹس ہیں کچھ وہاں جہاں نہیں گئے ابھی؟ نہیں, اصل میں ہم ٹارگیٹڈ نہیں جاتے کہ یار یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ممالک پورے کرنے کے لیے جاتے ہیں. پھر تو میرے سارے ہو جاتے ہیں نا. اگر میں نے 300 انٹرنیشنل ٹریول کیے ہیں تو دنیا میں 180-90 ممالک تو کور ہو چکے ہوتے. ہمارا مقصد اپنے فل ان دا بلینکس پورے نہیں کر رہے ہیں. جہاں دعوت اسلامی بھیجنا چاہتی ہے یا جہاں ہمارا کوئی کام ہے, جہاں کوئی ضرورت ہے, تو پھر وہاں ہم جاتے ہیں. تو آبویسلی کچھ نہ کچھ ممالک ہر سال 1-2 بڑھ جاتے ہیں. اب 1-2 ہی بڑھ پاتے ہیں کیونکہ 70 ملکوں میں, مثال کے طور پہ میں ایئرلی 20-25 ملکوں میں ٹریول کرتا ہوں. تو ان 20-25 ملکوں میں جو میں سال میں جاتا ہوں تو اس میں شاید 2 یا 3 نئے ہوتے ہیں, باقی تو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ مشورے ہوتے ہیں, کوئی بیانات ہوتے ہیں, کوئی اجتماعات ہوتے ہیں, کوئی ایونٹ ہوتا ہے, تو اس کو کور کرنا ہوتا ہے. ماشاءاللہ جو اس طرح ٹریول کرتے ہیں ان کو تو رف اینڈ ٹف رہنا پڑتا ہے نا. ایسا ہی ظاہر ہے کبھی گرمی ہے, کبھی سردی ہے, کبھی گدا ہے, کبھی زمین ہے. تو جو ایسے ناز نخرے میں بڑا ہوا ہو وہ اس طرح ٹریول
کر لیتے ہیں یا ہر جگہ آپ کو اپنے مطابق چیزیں مل جاتی ہیں؟ نہیں، اب تو نو ڈاؤٹ دعوت اسلامی کے بعد اللہ نے اتنی عزت دی ہے کہ لوگ ہتھیلیوں پہ اٹھاتے ہیں، لوگ بہت پیار دیتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے. لیکن پھر بھی آپ کو سفر تو عذاب کا ٹکڑا ہے. اگر آپ کو دنیا کی ساری نعمتیں بھی مل جائیں تو گھر کا بستر گھر کا ہی بستر ہے. اپنے وطن کی آب و ہوا، اپنے وطن کا کھانا، پھر نیند ہر بستر پر آ جانا، اور روز ٹریول ہو تو پھر روز ٹائمنگ ڈفرینس ہونا، اس کو تو کوئی کور نہیں کر سکتا نا. تو اس میں بھی ہوتا ہے کہ اشفاق بھائی یہ نا ٹائم لگتا ہے، آپ کی باڈی ایڈجسٹ ہو جاتی ہے. مجھے کئی لوگ کہتے ہیں یار آپ سفر، میں الحمدللہ کئی بار ایسا ہو کہ میں 8 گھنٹے کی فلائٹ لینڈ کی اور اسی رات میں نے اجتماع کر لیا، اور کہتے ہیں ہم تو 2 دن تک بستر سے نہیں اٹھتے. تو وہ 5 سال میں ایک ٹریول کرتے ہیں. میں کہتا ہوں اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. کیا پائلٹ کا یہ حال ہوتا ہے؟ وہ تو جہاز سے واپس آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اتنے سارے ٹریول روز کر رہے ہوتے ہیں. ٹرک ڈرائیور کو دیکھیے، اس کی زندگی بس ڈرائیور کی اس میں گزر رہی ہوتی ہے. تو جو اتنا سفر کرتے ہیں نا، پھر ان کی باڈی بھی ڈھل جاتی ہے. میں آپ کو صرف پچھلے مہینے کی مثال دے دیتا ہوں. لاسٹ منتھ جو تھا جنوری کا، وہ میرا زندگی کا ایک یونیک ٹریول تھا کہ میں 15 جنوری کو نکلا تھا. جرمنی گیا، پھر ناروے گیا، اور اس کے بعد ہم جارڈن گئے. جارڈن میں فلسطین کے کاموں کے لیے. رائٹ فرام جارڈن ایک دن قطر میں رہ کر میں ساؤتھ افریقہ گیا. اب یہ اس لیے ڈفرنٹ تھا کہ میں جب ناروے میں تھا تو وہاں مائنس ٹیمپریچر تھا، برف تھی، اور انہی دنوں میں دنیا میں ایک علاقہ، اللہ کی رحمت ہے، یہ بھی اللہ کی شان ہے، ناردرن ہیمسفیئر اور ساؤدرن ہیمسفیئر. یہ سائنس کے اسٹوڈنٹ جانتے ہیں کہ دنیا میں 2 ایک طرح سے حصے ہیں. تو ناردرن ہیمسفیئر میں جب سردی ہوتی ہے تو ساؤدرن ہیمسفیئر میں گرمی ہوتی ہے. یعنی میں مائنس ٹیمپریچر سے ساؤتھ افریقہ پہنچا ہوں تو وہاں +30 ڈگری ٹیمپریچر تھا. ایک دن +35 ڈگری ٹیمپریچر تھا. وہ آپ کی باڈی کو بڑا امپیکٹ کرتا ہے کہ آپ اتنے ٹھنڈے علاقے سے رائٹ اب گرم کپڑے سارے رکھے اور سارا جناب اگلے دن سے وہ گرمی والے علاقے میں پہنچ گئے. تو یہ بھی اللہ کی رحمت سے آپ ایڈجسٹ ہو گئے. کیونکہ ہمارے پھر اجتماعات تھے، نگران شورا بھی وہاں تھے، 10-12 دن ہم وہاں رہے. تو یہ ہوتا رہتا ہے. اب آپ اتنا ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تو پھر یہ آپ کو ایڈجسٹ ہونے میں آسانی ہو جاتی ہے. آپ کی باڈی ایڈجسٹ اللہ کی رحمت سے کر جاتی ہے. ویسے آ جاتی ہے نیند کسی بھی بستر پہ، کہیں بھی جائیں؟ اصل میں جب آپ تھک کر سوتے ہیں نا تو پھر آ ہی جاتی ہے. آپ کام کریں اور کام کرنے کے بعد جب آپ کا ٹائم آئے تب سوئیں. پہلے سے ہی بستر پر لیٹ گئے کہ تھکن آئی نہیں ہے. صحیح. تو اگر 6-7 گھنٹے نیند کر رہے ہیں اور 16 گھنٹے کام کریں گے تو نیند کہیں بھی آ جائے گی. مجھے بھی 4-5 ممالک آپ کے ساتھ سفر کی سعادت ملی ہے. مجھے یاد ہے ایک چھوٹی سی بات، کینیا میں آپ کے ساتھ تھے تو ہم کسی کے ہاں رکے ہوئے تھے. شب جمعہ اجتماع سے فارغ ہو کر رات آپ کے کمرے کا پنکھا خراب ہو گیا تھا غالباً. اچھا. مجھے یاد آ رہا ہے. اور میں تھا، ایک اور اسلامی بھائی بھی تھے. ہمارا پنکھا صحیح چل رہا تھا. اب پتہ چلا کہ ہم تو ابھی چہل قدمی کر رہے تھے، آپ بہت زیادہ تھکے ہوئے تھے، آپ لیٹ گئے تھے. اب نے نوٹ کیا آپ کا پنکھا صحیح نہیں چل رہا. اب میں نے بھی دیکھا یہ پرابلم کر رہا ہے. آپ نے کچھ نہیں کہا. گرمی بھی شدید، اچھا، بالکل ہوا چل ہی نہیں رہی تھی. تو پھر شاید 1-8 گھنٹے بعد جو ہے آپ باہر بھی آئے، پسینہ میں نے بھی دیکھ لیا. میں کچھ موبائل وغیرہ میں سو نہیں رہا تھا. تو پھر میں نے عرض کیا آپ ہمارے کمرے میں آ جائیں، وہاں کچھ پنکھا صحیح ہے، ہم کامن میں سیٹنگ کر لیں گے. پھر خیر آپ مان گئے. تو میں نے دیکھا آپ نے خود سے نہیں کہا کہ یار مجھے دوسرا کمرہ دو، میری تکلیف ہو رہی ہے. وہ پنکھے، ورنہ گرمی ایسی تھی کہ عام بندہ نہیں سو سکے. آپ کافی دیر تک وہاں ایڈجسٹ کرنے کی کوشش آپ نے کی. اس طرح اور بھی جگہوں پر ہوتا ہوگا. دیکھیے بات تو وہی ہے، آپ ٹریول کریں گے تو ہر چیز آپ کے مطلب کی تو نہیں ملے گی. تو بس شکوہ شکایت نہیں کرتے، اس کا فائدہ نہیں ہے، اس کا فائدہ نہیں. دیکھیں نا سفر میں تو یہ سب چیزیں ہوتی رہیں گی. کہیں بستر ملے گا، کہیں کھانا آپ کی پسند کا نہیں ملے گا، کوئی ایسا ہم راہی مل جائے گا. ابھی نگران شورا نے پچھلے دنوں بڑا پیارا جملہ کہا کہ میں ایک بار سفر میں تھا تو مجھے ایک ایسا بندہ ملا حرمین کے سفر میں کہ میں سمجھ گیا کہ میرا امتحان شروع ہو گیا ہے، یہ میرے امتحان کے لیے آیا ہے. اچھا. اتنی تکلیف تھی اس بندے سے، لیکن میں نے فوراً ایڈجسٹ کر لیا کہ اب یہ بھیجا ہی لگتا ہے میرے ٹیسٹ کے لیے. اللہ کرے یہ ذہن بن جائے کہ سفر میں آپ کا کوئی نہ کوئی ہمراہی بازو کا ایسا ہو سکتا ہے. تو یہ ذہن بن جاتا تو پھر ماشاءاللہ ہر بات میں ناظرین دیکھیں کچھ نہ کچھ سیکھنے کو بھی مل رہا ہے. اور ہمارے لیے یقیناً جو بھی بڑے ہوتے ہیں ان کی لائف میں ہمارے لیے سبق ہوتے ہیں. پھر دینی مذہبی ہمارے پیشوا ہوں تو ہمیں مذہب اور دین کی بھی باتیں، دنیا کے سلیقے سیکھنے کو ملتے ہیں. بھائی صاحب، شورا میں آپ کیسے آئے؟ شورا میں آنے سے پہلے کیا کیا ذمہ داریاں آپ کے پاس رہیں دعوت اسلامی کی؟ دیکھیں میری جو دعوت اسلامی کی یوں سمجھے کہ تنظیمی کاموں کی شروعات تو یوں ہی کہ میں زیری ذمہ دار ایک مسجد کا رہا، درس دیتا تھا وہاں پر. مسجد مدینہ بالغان ہم کرتے تھے کلفٹن کے ایریا میں. پھر اس کے بعد PNT کالونی قریبی ایریا تھا. پھر اس کے بعد الحمدللہ ہمارے گھر کے قریبی ایک مسجد بن گئی جو آج ماشاءاللہ بڑی عالیشان مسجد، جامع مسجد فیضان جیلان. تو وہاں سے پھر ماشاءاللہ نگران شورا نے پک کیا اور انہوں نے مجھے مجلس بیرون ملک کا ایک رکن بنایا. میں رکن تھا اس زمانے میں. پھر اس کے بعد ایک وقت آیا تو جامعۃ المدینہ پاکستان کی مجھے ذمہ داری ملی. رکن شورا جو ہے وہ دعوت اسلامی کے، میں آپ کو عجیب بات بتاؤں ناظرین، کہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوتا کہ وہ نامینیشن پیپر دے، ریکویسٹ دے کہ مجھے رکن شورا بننا ہے. اچھا. رکن شورا کو رکن شورا بننے سے 1 منٹ پہلے بھی نہیں پتا ہوتا کہ میں رکن شورا بننا. اچھا. اراکین شورا کا کوئی مشورہ ہوتا ہے اور وہ کسی کی کارکردگی دیکھ کر آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ کیا اس کو رکن شورا لینا ہے، اور پھر پوری شورا اس پر ووٹ دیتی ہے اور پھر جا کے یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے. اچھا. تو میں اتفاق میں مدینہ پاک میں تھا اور شورا کا یہاں پر مشورہ تھا.
تو مجھے میں جب سو کر اٹھا حرم مدینہ پاک میں تو میرے موبائل پر پتہ نہیں کتنے سارے میسج، کہاں سے میسج، مبارک ہو. تو میں نے کس چیز کی مبارکباد دے رہے ہیں؟ تو کہا آپ رکن شورا بن گئے. تو میں نے کہا کوئی ٹی وی پہ اعلان کر دیا، اخبار میں آ گیا، کس نے کیا؟ بولے نہیں، وہ مشورے میں فیصلہ ہوا ہے. بہرحال پھر میں نے رابطہ کیا تو پتہ چلا کہ ہاں یہاں مرکزی مجلس شورا کے مشورے میں. تو وہ میرا خیال ہے 2009 یا 2010 کی غالباً بات ہے جب یہ رکن شورا مجھے بنایا گیا تھا. ماشاءاللہ، رکن شورا بننے کے بعد اور اس کے آگے آپ نے دعوت اسلامی کے کئی شعبہ جات میں کام کیا. آپ کو سب سے زیادہ کس شعبے سے اٹیچمنٹ محسوس ہوتی ہے؟ اب تو FGRF سے ہوتی ہے. FGRF جب سے FGRF آیا، کیونکہ اس میں بڑا دعائیں ملتی ہیں اور جو لوگوں کی کیفیت ہے اور جو حالات ہیں، اور ماشاءاللہ میں نے دیکھا عوام کا بھی رجوع بہت زبردست ہے. FGRF کا کام کرنا ہے بڑا آسان. اچھا، آپ کو دین کے لیے بدقسمتی میں اس میں کہوں گا کہ دین کے لیے، مدارس کے لیے، طلباء اور علماء کے لیے اگر آپ ڈونیشن لیتے ہیں تو اتنا آسانی سے نہیں ملتا. تو یہ بھی تو دین کے سپاہی ہیں اور ان کی خدمت بھی بڑی بات ہے. لیکن نارملی ویلفیئر کے کاموں کے لیے ڈونیشن لوگ دنیا بھر سے دے رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں الحمدللہ میں ہماری دعوت اسلامی نے یہی سکھایا، دارالفتہ نے یہی سکھایا کہ جو ڈونیشن جس کام کے لیے آئے گا وہی خرچ کریں گے. تو ہم FGRF کا ڈونیشن دعوت اسلامی کے دیگر کاموں میں نہیں لگا سکتے. تو پھر ہم وہی خرچ کرتے ہیں. تو چونکہ اب FGRF کے بعد آپ کا ویژن اور بڑا ہو گیا. اب ترکی اور شام میں جب زلزلہ ہوا تو میں وہاں گیا تو بڑا قریب سے اس ڈیزاسٹر کو دیکھنے کا موقع ملا. دعوت اسلامی نے بہت بڑے کام کیا. ابھی میں پچھلے دنوں جارڈن فلسطین کے لیے گیا تھا. ہمارے سامنے فلسطین کی پہاڑیاں تھیں، ہم بالکل قریب پہنچ گئے تھے مگر جا نہیں پا رہے تھے. لیکن یہ کہ وہاں کے لیے بہت بڑے پلانز ہیں. انشاءاللہ ان قریب دنیا دیکھے گی کہ دعوت اسلامی وہاں کیا کرے گی انشاءاللہ. ماشاءاللہ آپ نے درس نظامی بھی کیا ہے ماشاءاللہ. اتنی بڑی دعوت اسلامی کی ذمہ داری کے ساتھ آپ نے درس نظامی شورا میں آنے کے بعد کیا، پہلے کیا؟ کس ایج میں آپ فارغ التحصیل ہوئے، فاضل ہوئے؟ درس نظامی جو میں نے کمپلیٹ کیا تھا if I'm not wrong تو 2002 یا 2003 میں نے کمپلیٹ کر لیا تھا. مطلب بڑی ایج میں کیا؟ ہاں بالکل، میری شادی بھی ہو گئی تھی. میں نے اس کے بعد درس نظامی کیا اور وہ آلموسٹ 30 ایئرس کے تھے آپ. ہاں سمجھ لیں 27-28 سال کی عمر میں نے کیا ہوگا اور 24-25 سال کی عمر میں شروع کیا ہوگا. اچھا، وہ ہمارے یہ بھی ایک اسلامی بھائی نے ماشاءاللہ ان کو جزائے خیر دے، ان کو شوق تھا، مجھے تو شوق ایسا نہیں تھا. وہ کہتے ہیں رات کی کلاس شروع ہوئی ہے. اس زمانے میں جامعۃ المدینہ کا اتنا وہ نہیں تھا نا، بوم نہیں تھا. کچھ تھے جامعۃ المدینہ، وہ دن کے تھے، رات کے تو تھے ہی نہیں. ہم کاروباری لوگ تھے، ہمارے پاس رات کو ٹائم ہوتا تھا. تو وہ اسلام میں مجھے گھر سے اٹھاتے تھے اور گاڑی میں لے کے جاتے تھے. اچھا، روزانہ میں کلفٹن میں رہتا تھا، وہ لائٹ ہاؤس پہ رہتے تھے اور کلاس ہوتی تھی جمشید روڈ پہ. وہ مجھے کلفٹن سے پک کرتے، جمشید روڈ لے جاتے اور روز واپس چھوڑتے. میں نے کہا بھائی مجھے لینے آؤ گے تو میں جاؤں گا ورنہ میں نہیں جاؤں گا. بڑے نخرے تھے میرے. اچھا 1-2 مہینے شاید وہ ساتھ چلے. 2 مہینے بعد ان کو تو سمجھ ہی نہیں پڑی. وہ کہہ رہے ہیں یہ دربا یدربو اور یہ بڑی مشکل گردانے مجھ سے نہیں ہو رہے. اچھا، مجھے مزہ آنے لگ گیا. اچھا ہمارے اللہ پاک مفتی صاحب کو غری کے رحمت فرمائے، استاد صاحب کمال تھے نا، مفتی امین صاحب نگران شورا کے بھی استاد ہیں. شہزادہ حضور نے بھی ان سے پڑھا ہے. تو انہوں نے پتہ نہیں میرے اندر کیا بھانپ لیا، انہوں نے مجھ سے سمجھ لیا کہ ایسا دوستی کر لی. بولا آپ نے نہیں جانا ہے. اب میں اپنی گاڑی میں آنے لگ گیا کیونکہ اب وہ تو نہیں آتے تھے. بس وہ کنٹینیو کیا. پھر ماشاءاللہ انہوں نے دارالمنجدیہ میں داخلہ کروا دیا خامسہ میں. پھر وہاں دورہ حدیث کیا. اس طرح یہ سارا ہو گیا الحمدللہ. یہاں میں دعوت اسلامی کی ایک اور خوبصورتی بتاتا ہوں. دعوت اسلامی کا ویژن اور امیر اہل سنت کا چاہتا ہے دل. امیر اہل سنت سے پیار تو شروع سے تھا اور اس زمانے میں اب مجھے سمجھ آنا لگ گئی کہ بھائی اب دستار فضیلت ہوتی ہے. امیر اہل سنت اپنے ہاتھوں سے مدنیوں کی امامہ باندھتے ہیں. تو میں نے کہا یار یہ تو میں تو رہ جاؤں گا، میں تو کسی اور جامعہ میں کروں گا. تو میں دور حدیث سے پہلے امیر اہل سنت کے پاس آیا. میں نے کہا حضور میں دور حدیث جو ہے نا جامعۃ المدینہ میں کروں گا کیونکہ میں مدنی بننا چاہتا ہوں اور مجھے جو ہے نا دستار فضیلت آپ کے ہاتھ سے کروانی ہے. اچھا، تو امیر اہل سنت کا ذہن دیکھیں، اس زمانے کی بات کر رہا ہوں. حالانکہ آپ سوچیں یہ میں بات کر رہا ہوں 20 سال پرانی. آپ فرماتے ہیں بیٹا اگر آپ دور حدیث یہاں کرو گے تو ان جامعہ والوں کو کیا لگے گا کہ پڑھا سارا ہمارے پاس اور دور حدیث وہاں کرنے چلے گئے. بیٹا وہیں دور حدیث کریں، اس میں دعوت اسلامی کا فائدہ ہے. اور الحمدللہ میں نے وہیں کیا. البتہ یہ کہ پھر دستار امیر اہل سنت شفقت سے پھر باندھی تھی. انہوں نے بھی باندھی، وہاں بھی دستار الحمدللہ ماشاءاللہ. مدنی چینل کے بھی آپ نگران ہیں، جو شعبہ جات آپ کے پاس ہیں. مدنی چینل امپلائیز کے حساب سے شاید وہ شعبہ ہوگا جس میں سب سے زیادہ آپ کے پاس جو ڈپارٹمنٹس ہیں امپلائیز کی تعداد کے لحاظ. ایسا نہیں ہے، میں اب تو HR کا بھی ہیڈ ہوں تو ساری دعوت اسلامی کی چیز جو ہے دیکھا جائے تو HR کے تحت آ جاتے ہیں. لیکن میں اس سے پہلے جامعۃ المدینہ کا بھی ذمہ دار رہا ہوں. تو جامعۃ المدینہ میں تو بہت سارے ہزاروں مدرسین ہیں اور اب بھی اگر میں دیکھوں تو فیضان آن لائن اکیڈمی ہے جس کے میرا خیال ہے 3000 سے زیادہ امپلائیز ہیں. تو اس کی ذمہ داری میرے پاس ہے، اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں ملا کے. تو اور بھی کافی سارے شعبہ جات ہیں. تو سر دست تو ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ میرے پاس جو شعبہ جات ہیں ان میں شاید اچھا مجلس بیرون ملک کی ذمہ داری میرے پاس ہے. تو اگر دنیا بھر کے امپلائیز اگر ہیں تو وہ بھی اس طرح ہمارے اس میں آ جاتے ہیں. تو اللہ کی رحمت ہے تقریباً 16-17 شعبہ جاتے ہیں. حج کب کیا پہلا؟ دیکھیں یوں تو حج پر میں 6-7 سال کی عمر میں گیا تھا. اچھا، اس کی بھی کوئی یادگار گھر والے بتاتے تھے لیکن ظاہر مجھے تو یاد نہیں ہے. وہ مجھے گود میں اٹھا کے سمجھ لے گئے ہوں گے. اور
اسی بنا پر جو ہے نا مجھے حاجی کہنا شروع کر دیا تھا خاندان والوں نے. اچھا. حالانکہ ظاہر بالغ ہونے کے بعد جو حج فرض ادا ہوتا ہے, حاجی تو بن گئے تھے نا ہمارے نفلی ہی صحیح. اب بس وہ نام پڑ گیا اس زمانے میں, اسکول میں بھی اسی وجہ سے پھر میرے ڈاکیومنٹس میں حاجی لکھا جانے لگا. لیکن جو ہے وہ جو ہوش و حواس میں یا بلوغت کے بعد جو میں نے حج کیا, جو مجھے یاد پڑتا ہے 1994 میں حج کیا تھا, جو وہ پہلا حج تھا میرا, اور جو الحمدللہ فرض حج ہم نے ادا کیا. ہم 2 بھائی ہیں, اور وہ جو ابو کے ساتھ ویل چیئر پر ساتھ تھے وہی میرے دوسرے بھائی ہیں. اس طرح تو ماحول میں نہیں ہے, آپ دعا کریں کہ وہ بھی دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں اور اچھے انداز سے آ جائے. البتہ میری بڑی مدد کی انہوں نے دعوت اسلامی کے بہت سارے کاموں میں. میرے یوں مددگار بنے کہ کاروبار وہ سنبھالتے رہے, اور مجھے کہتے تھے, میرے بھائی کا ایک جملہ مجھے بڑا پسند ہے کہ میں جس زمانے میں بالکل مجھے انہوں نے کہا نا کہ اب آپ کاروبار نہ کریں, آپ دعوت اسلامی کو دیکھیں, تو میں کبھی کبھی 1-2 دن مسلسل آفس چلا جاتا تھا. تو کہتے بھائی جان خیریت تو ہے, یہ واپس کیوں آ رہے ہو ادھر, آپ جاؤ نا بھائی دعوت اسلامی کا کام کرو, ہم ہیں نا ادھر. تو وہ جو سپورٹ تھا. اچھا پھر مزے کی بات یہ کہ جو میں کہا کرتا ہوں لوگوں کو کہ میرے والد صاحب نے ایک اور سسٹم یہ بنایا تھا کہ جب مجھے انہوں نے دعوت اسلامی کی طرف بھیجا نا, تو یہ نہیں تھا کہ بھائی اب مولوی بنے گا تو اس کو تھوڑے سے پیسے دے دیں گے. انہوں نے مجھے کمپنی کا پارٹنر رکھا. جو میرا بھائی کام کرتا تھا یا اب بھی وہ کرتا ہے, یا والد, وہ جو ان کو حصہ ملتا تھا وہ مجھے پورا حصہ ملتا تھا, بلکہ اس کے علاوہ مجھے ایکسٹرا ملتا تھا. وہ ایکسٹرا کیا ملتا تھا کہ وہ کہتے تھے آپ دنیا میں جو ٹریول کریں گے نا, وہ بھی اپنی جیب سے نہیں دیں گے, کمپنی سے لیں گے. آپ دعوت اسلامی سے ایئر ٹریول کے پیسے بھی نہیں لیتے؟ نہیں الحمدللہ بالکل نہیں لیتے. ماشاءاللہ. آپ کے جو بھائی ہیں وہ بھی جو آپ نے فرمایا اپنی جگہ پر, لیکن پکے عاشق رسول, اور ماشاءاللہ پکے سنی, دعوت اسلامی کے لیے تن من دھن کو سامنے رکھنے والے اور پیش کرنے والے, نو ڈاؤٹ. ماشاءاللہ کرونا کا جو ٹائم تھا حاجی صاحب, ایک طرف فلاحی کام, دوسری طرف مدنی چینل کے ویورز کو پکڑ کے رکھنا, اور یہ دونوں کام آپ کے پاس تھے شورا کی طرف سے, تو وہ ٹائم یاد آتا ہے آج. وہ بڑا یادگار وقت تھا, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اس میں آپ بھی ہمارے ساتھ تھے, اور یہ امیر علیہ سنت کا ہی فیضان تھا کہ وہ, اچھا مجھے یاد ہے نگران شورا کی کال آئی اور آپ نے کہا کہ یار پروگرام کرنا ہے. میں نے کہا پروگرام کیسے کریں گے, ہم سب گھر پہ ہیں. بولے گھروں سے کرتے ہیں. یاد ہے اسٹارٹ تو آپ شاید سب سے پہلے اسٹوڈیو آئے تھے, اور ہم سب گھروں پہ تھے. ہمیں بھی یہاں کہا تھا یار روم لے کے رہے, ہاں کہا واپس نہیں جا, کیونکہ کبھی پولیس روک لیتی تھی, کبھی ایسا حال تھا کہ جانے آنے نہیں دیتے تھے, روک کے پوچھتے تھے کہاں جا رہے ہیں. تو وہ بڑا زبردست ٹائم تھا, اور میں خیال 6-7 مہینے ہم نے کتنا کیا, ہم نے تقریباً 6-7 مہینے مسلسل. اللہ اکبر. ناظرین میرا خیال ہے شاید یہ مدنی چینل کا واحد پروگرام ہوگا جو کنٹینیو اتنی ایپیسوڈ, اس کو دیکھیے گا یوٹیوب, اس کا نام ہی دلوں کی راحت تھا, اور اس نے واقعی جوڑ کے رکھا. امیر اہل سنت تھے, نگران شورا تھے, ہمارے اشفاق بھائی تھے, مجھے بھی اس خدمت کی سعادت ملی. تو بڑا مزہ, ہماری تو روز ملاقات ہوتی تھی. ہم تو یہ سوچتے تھے کہ گھر بیٹھے امیر اہل سنت سے باتیں ہو رہی ہیں, وہ بھی لائیو پہ ہوتے تھے, ہم بھی لائیو ہوتے تھے, اور بہت دنیا بھر کی کالیں آتی تھیں. اور الحمدللہ اس کے بعد پھر ویلفیئر کے کام شروع ہو گئے. FGRF بنی وہیں سے نا, یہ FGRF کا سٹارٹ تھا, فیضان گلوبل ریلیف فاؤنڈیشن. اچھا وہ نام بھی اس وقت نہیں تھا, اس وقت تو بس یہ کام کرنا ہے. کام کرتے کرتے سمجھ پڑی کہ یار کیوں نہ کوئی اس کا شعبہ ہی بنا دیا جائے, کیونکہ اتنی زبردست پذیرائی ملی اور اتنا زبردست سپورٹ ملا لوگوں سے, پھر تو چل سو چل ماشاءاللہ. اب تو اس وقت سے چل رہی ہے الحمدللہ ماشاءاللہ. ایسا نگران شورا کے حاجی عمران اتاری صاحب, شورا بننے سے پہلے سے آپ کی دوستی ہے سنا ہے؟ جی نگران شورا ہمارے اچھے دوستوں میں سے تھے. ہم ساتھ یوں سمجھے کہ کرکٹ بھی ہم نے کھیلا ہے. اچھا. ہاں, اور ہم آپس میں دوست ہیں نا, کیونکہ حاج صاحب یوں سمجھے کہ ماحول میں اس طرح بعد میں آئے نا, میں تو بچپن سے یوں ماحول میں تھا, لیکن ماشاءاللہ آتے ہی وہ تو پھر اللہ نے ان کو مقام دے دیا. لیکن جب ہم نگران شورا کراچی کے نگران بنے تھے, ابھی نگران شورا نہیں بنے تھے, اور اس طرح تنظیمی کاموں میں ایکٹیو ہوئے تھے نا, تو ہم اس وقت ایکٹیو نہیں ہوئے تھے. ہم اسلامی بھائی بھی تھے, اور ساتھ کھانا پینا, کھیل کود, کرکٹ شرکٹ سب ساتھ چلتے, ایسی ذمہ داری نہیں تھی. تو ہم دوست مل کر ایک بات کرتے تھے کہ یار لوگ پوچھتے ہیں امیر علیہ سنت کی کرامت کیا ہے, یہ حاجی عمران ہی امیر علیہ سنت کی کرامت ہے, کیونکہ جو وہ تھے ہمیں پتا ہے. اچھا. ہاں وہ کیا تھے وہ بھی ہمیں پتا ہے, اور یہ کیا بن گئے. یعنی امیر علیہ سنت نے جو تبدیل کیا ہے نا ان کو, اور پھر جو آج ماشاءاللہ وہ لاکھوں کو بدل رہے ہیں, اور ان کی گفتگو, سمجھداری, جو ان کے ڈیسیشنز ہیں, ہم حیران ہوتے ہیں کہ یہ وہی حاجی عمران ہے. لیکن واقعی کمال ہے امیر علیہ سنت کا. اور پھر ان کو جو بدلنے میں بڑا کردار ہے نا, میں نے تو ان کو سٹارٹ سے دیکھا نا, یعنی ان کی پوری جرنی الحمدللہ ہماری نگاہوں کے سامنے. اچھا یہ بھی مزے کی بات بتاؤں, حاجی عمران جو تھے جس مجلس میں تھے, میرے ابو اس مجلس کے رکن تھے. یہ مجلس رابطہ کے نگران بنے تھے, تو ابو مجلس رابطہ کے رکن تھے, تو ابو زیادہ باتیں بتاتے تھے ان کی, اور یہ ساتھ روزانہ جانا آنا. تو ابو کو بھی شاید اس لیے رکھا تھا کہ گاڑی واڑی تھی, تو یہ سب ہو جاتا تھا. تو بہرحال ان کا بڑا پیار تھا حاجی عمران سے, اور اب بھی ہے ماشاءاللہ. حاجی صاحب بھی ابو کے لیے بہت اچھے الفاظ سے کرتے ہیں, حاجی عمران کے والد صاحب میرے والد کی طرح. لیکن حاجی عمران کا میں نے ایک بات دیکھی کہ وہ میں نے بہت غور سے دیکھا ان کی لائف کو, یعنی پوری جرنی جو نگران شورا کی ہے نا, اس جرنی میں ایک چیز نے ان کو جو بدلا ہے نا, وہ امیر علیہ سنت کی محبت ہے. وہ فرام دا ڈے ون وہ امیر علیہ سنت سے والہان, یعنی ہم سیکھا ہے, یقین کریں میں نے خود سیکھا ہے, اور کروڑوں نے سیکھا ہے. مرشد سے پیار کیسے کرنا ہے, مرشد کی بات فائنل ہے, اور اپنی عقل نہیں چلانی وہاں پر. یعنی میں کئی موقعوں پر, ہم تو اس وقت تو اتنے سمجھدار اب بھی نہیں ہے, لیکن اس وقت تو بالکل بھی نہیں تھے, تو ہم بحث کرتے تھے. تو وہ جس طرح سمجھاتے تھے نا, اچھا دوست تھے تو تھوڑی بحث بھی کرنے کی اجازت مل جاتی تھی,
تو وہ پیار سے سمجھاتے تھے کہ نہیں یوں یوں. پھر اس کے بعد ماشاءاللہ جنہوں نے بیانات کا سیکوینس کیا نا کہ مرشد کے اوپر جنہوں نے 26ویں کے جو بیانات, وہ گیم چینجر تھا دعوت اسلامی کا. وہاں سے جو ماشاءاللہ جو امیر علیہ سنت سے محبت اور والہانہ اور عاشقان رسول میں پیدا ہوا, اور یہ تنظیم کی اساس ہے. اور آج ماشاءاللہ امیر علیہ سنت کو اللہ نے وہ مقام دیا کہ آپ کی زبان سے لفظ ادا ہوتے ہیں اور پوری دنیا عمل کرنے لگ جاتی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حاجی صاحب یہ سوال کیا جاتا ہے خاص طور پر, جیسے کہ آپ ایک بڑی منصب پر ہیں, آپ لوگ اتنا چندہ کیوں مانگتے ہیں, اتنا زیادہ چندہ پھر لوگوں کو لگا دیا آپ نے؟ تو ویسے پاکستان میں بھکاری بہت زیادہ ہیں, جہاں ہمیں بیکلیش آ رہا ہے, اور آپ نے بھی یوں کہتے ہیں کہ بھائی بھکاری بنا دیا ہے, تو کیا ایسا ہی ہے واقعی؟ دیکھیں دعوت اسلامی میں کتنے لوگ چندہ کرتے ہیں, اگر آپ غور کریں دعوت اسلامی تو ملینز لوگوں کی تحریک ہے الحمدللہ. اور دعوت اسلامی کے اگر 40,000 امپلائیز ہیں تو سارے چندہ نہیں کرتے. اگر یہ بار بار کہتے ہیں نا کہ جو باہر ڈبے لگے ہوئے ہیں یا باکسز لگے ہوئے ہیں, تو چونکہ میں اچار کا نگران ہوں, میرا خیال ہے پورے پاکستان کے تمام اس مجلس کے اراکین 2,000 کے قریب ہوں گے جو کام کر رہے ہیں. اب 2,000 افراد 25 کروڑ کے ملک میں 2,000 افراد ہیں جن کا کام باکس جا کے کھولنا ہے. باکس لگائیں گے تو کھولنے والا بھی تو کوئی چاہیے نا. اچھا اگر اس کو پازیٹیولی لیں تو وہ 2,000 لوگ کون ہیں؟ وہ بھی غریب لوگ ہیں, ان کو جاب مل گئی ہے, ان کو جاب مل گئی, وہ جاب کر رہے ہیں. اب دعوت ان کو ٹارگٹ ہوتا ہے باکس نہیں بھرے گا تو آپ کو سیلری نہیں ملے گی. ان کا باکس بھرنے سے کوئی تعلق نہیں, ان کو باکس کھولنے سے تعلق ہے. وہ پر باکس جتنا کھولے 10 روپے نکلے یا 1000, ہاں ان کا اتنا ہی, لاکھ روپے میں زیادہ نہیں ملے گا, کم پہ کم نہیں ملے گا. ان کی ٹائمنگز ہے, کچھ لوگ ٹائم کے اجیر ہیں, کچھ لوگ کام کے اجیر ہیں, ٹھیک ہے نا. اب دعوت اسلامی کی اگر 40,000 امپلائیز ہیں, اس میں سے 2,000 لوگ وہ ہیں جن کا یہ کام ہے, تو باقی 38,000 تو دین کی خدمت کر رہے ہیں نا. میجورٹی تو اس کی کیلکولیشن تو کریں, آؤٹ آف 40,000 2,000 بنتے کتنے ہیں؟ 5%. دعوت اسلامی کے 5% امپلائی کا کام چندے کے یہ باکسز وغیرہ لگانا ہے. باقی امپلائیز تو کوئی امام ہے, کوئی مؤذن ہے, کوئی مدرس ہے, کوئی مبلغ ہے, دین کے کام کر رہے ہیں. اب 2,000 افراد اگر پوری دعوت اسلامی کے لیے کام کر رہے ہیں تو یہ تو نارمل سی بات ہے. جس تنظیم میں لاکھوں والنٹیئرز ہوں, آپ والنٹیئرلی کام کرتے ہیں, میں الحمدللہ کرتا ہوں, ایسے لاکھوں ہیں. یہ تو کوئی ایسی بات نہ ہوئی. اب دیکھیں بات یہ کہ چندہ کیوں کرتے ہیں, دس از گڈ کوسچن. جی دیکھیے چندہ کیوں ہوتا ہے کہ دعوت اسلامی کے پہلے کاموں کو سمجھیے. دعوت اسلامی کے اس وقت جو میں سمجھتا ہوں آن پیپر جو ہمیں ہر مہینے خرچہ کرنا ہے اور پھر اس کے بعد سال کا خرچہ کرنا ہے, وہ تقریباً 20-25-30 ارب روپے بن جاتا ہے. اور اس کے بعد کچھ خرچہ ہوا جو آن پیپر نہیں ہے. وہ اس لیے نہیں ہے کہ جو علاقوں میں مسجدیں بن رہی ہیں, آپ کے علاقے میں جو بھی مسجد بنتی ہے 15-20 کروڑ سے کم کی بنتی ہے, جس علاقے میں آپ امامت کر رہے ہیں 22 کروڑ کی جگہ, ابھی آپ نے 22 کروڑ کی جگہ لی. تو یہ پیسے اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو دعوت اسلامی شاید سال کے 60-70 ارب روپے خرچ کرتی ہے. 60-70 ارب روپے, اور یہ پاکستان, دنیا کے ملاؤں تو شاید یہ 70-80-100 ارب بن جائیں گے. پوری دنیا میں مراکز بن رہے ہیں, مبلغین کام کر رہے ہیں. 100 ارب روپے جو تنظیم سال کے خرچ کر رہی ہے تو وہ جمع کر رہی ہے تو کر رہی ہے نا, ٹھیک ہے. لیکن اب آپ 100 ارب جمع کریں گے تو نظر آئے گا نا کہ آپ چندہ بھی کر رہے ہیں, اعلان بھی کر رہے ہیں, اور لوگ آپ کو دے رہے ہیں. آپ کو خرچہ بھی نظر آنا چاہیے کہ وہ خرچ ہو رہا ہے. مسجد چاہیے, ہمیں بھی مدرسہ چاہیے, مسجد بناتے ہیں. دیکھیں مسجد بن جاتی ہے 1 کروڑ 2 کروڑ میں, وہ بنانے والا بنا دیتا ہے, لیکن اس کے بعد مسجد کے امام, مؤذن, الیکٹرک کا بل, یہ سارا شروع ہو جاتا ہے. وہ لاکھ روپے کا خرچہ مہینے کا شروع ہو گیا. ایسا ہی ہمارا تو خرچہ بڑھتا ہی جا رہا ہے, ہمیں اس پہ غم نہیں ہے. روپے تو کم بتا رہے ہیں, اب 2-4 لاکھ پہ لگ جاتا. اب مدرسہ بنا تو 5-6 لاکھ پہ پہنچ جائے. اب آپ سوچیں کہ ہمارا یہ نیت ہے, ہم تو دعا کرتے ہیں اگر آج دعوت اسلامی 25-30 ارب روپے جو پیپر پہ خرچہ کر رہی ہے, اللہ کرے یہ 300 ارب خرچہ کرے. ہم نے کام تھوڑی روکنا ہے, اللہ پاک مددگار بھیجے گا. یہاں تک بھی تو اللہ نے پہنچایا نا, آگے بھی رب نے پہنچانا ہے. تو یہ دیکھیں کلیش جو ہوتا ہے نا اشفاق بھائی, یہ آپ ہمیشہ یاد رکھیں, باقی ناظرین بھی سن لیں. جب آپ کام کرتے ہیں نا بھائی, کاروباری لوگوں سے پوچھیں, جب آپ کی کام میں ترقی ہوتی ہے, آپ کی فیکٹری میں مال بکنا شروع ہو جاتا ہے, تو کیا ساری مارکیٹ آپ کو اچھا کہہ رہی ہوتی ہے؟ حاسدین سامنے آ جاتے ہیں, کاپیز بننا شروع ہو جاتی ہیں, نقل آنا شروع ہو جاتی ہے. تو آپ جب اتنا بڑا دین کا کام کر رہے ہیں تو بیکلیش آئے گا, کچھ لوگوں کو پرابلم ہوگی, کچھ کے مفادات کو ٹھیس پہنچے گی. آپ یا رسول اللہ کہیں گے تو کسی کو ایشو ہوگا, آپ ہر صحابی نبی جنتی جنتی کہیں گے تو کسی کے مفاد پہ ضرب پڑے گی, آپ نبی پاک کی ختم نبوت پر بات کریں گے تو اس لابی کو پرابلم ہوگا. یہ تو جتنا کام بڑھے گا پرابلم آئے گا. دل بڑا رکھنا ہے اور کام کیے جانا ہے. ماشاءاللہ. بھائی صاحب یہ مگر یہاں پر یہ سوال میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ کیا جو آپ کے امپلائیز ہیں, ہمارے امپلائیز ہیں, ان کو ٹارگٹ دیا جاتا ہے کہ آپ نے اگر چندہ نہیں کیا تو آپ کی کارکردگی پر یا آپ کے جو بھی جاب اسکیل ہے, سیلری اسکیل ہے, اس پہ کوئی فرق پڑتا ہے, یا ایک ترغیب کے طور پر ہوتا ہے کہ آپ سب بھی کوشش کریں, جیسے والنٹیئرز کر رہے ہیں آپ بھی کریں؟ دیکھیں ٹارگٹ تو دیے جاتے ہیں کہ آپ اتنا کریں, لیکن کوئی نہیں کرتا تو اس کی تنخواہ نہیں کاٹی جاتی, اس پر اس کو فارغ نہیں کیا جاتا. فورس ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ایسا اگر ہے مثال تو سامنے آ جائے. دیکھیں 40,000 امپلائیز ہیں, ان 40,000 امپلائیز کی ہو سکتا ہے کہ 3,000 سپروائزر ہوں. ان سپروائزر میں کوئی ایک بندہ ہو سکتا ہے جو تربیت اس کی درست نہ ہوئی ہو, اس نے کوئی ایسا جملہ کہہ دیا ہو. تو آپ کبھی بھی 1-2% کے اوپر فیصلہ نہیں کر سکتے پوری آرگنائزیشن کا. آپ کے پاس ہزاروں, آپ کی مسجدوں میں امام دعوت اسلامی کے لگے ہوئے, ان سے پوچھ لیں کہ کب ان کو یہ کہا گیا کہ بھائی آپ نماز چھوڑیں, آپ چندہ کریں, چندہ نہیں کریں گے تو جاب سے نکال دیں گے. ہمارے ہزاروں امپلائیز ایسے جو سال میں 1 روپیہ جمع نہیں کرتے, اور وہ چل رہے ہیں.
کیونکہ ان کا کام چندہ جمع کرنا نہیں ہے نا, ان کو امامت کے لیے رکھا ہے, ان کو تلاوت کے لیے رکھا ہے, ان کو بچوں کو پڑھانے کے لیے رکھا ہے, وہ اپنا وہ کام پورا کر رہے ہیں. تو ہم کون ہوتے ہیں اس کو نکالنے کے لیے؟ شرعن اجازت نہیں ہے ہمیں اس بات کی. بڑی اچھی وضاحت ہو گیا یہ سب. آپ کے دنیا بھر میں فینز ہیں اور آپ کو ہر طرح سے بہت الگ الگ انداز سے چاہتا ہے. ابھی بھی میں دیکھ رہا تھا فیس بک پر, میں نے تھوڑی دیر کے لیے کھولا آپ کی گفتگو کے دوران, کیا سوال آ رہے ہیں. تو کوئی پوچھ رہا ہے آپ کا پسندیدہ رنگ کیا ہے, کوئی کہہ رہا ہے کھانے میں کیا پسند ہے, 70 میں سے کون سا ملک سب سے زیادہ اچھا لگا. اب ایک ایک کا جواب تو خیر ہم کیا لیں گے, لیکن آپ کے فینس کبھی ملتے ہیں تو کوئی ہے ایسا کبھی ہوا وہ کسی نے بہت تنگ کیا ہو جیسے میں تنگ کر رہا ہوں ابھی آپ؟ نہیں, آپ تو پیار کرتے ہیں اور فینس بھی پیار میں ہی تنگ کرتے ہیں. بعض اوقات انداز وہ ہوتا ہے جو وہ اریٹیٹ کر دیتا ہے, ان کو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ بھی ان کو نہیں پتا ہوتا کہ کیسے کرنا ہے نا. کچھ لوگ بیچارے اتنا ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں کہ ان کو یہ نہیں پتا ہوتا بات کیا کرنی ہے. مل تو لیتے ہیں لیکن وہ بیچارے وہ بات پراپر نہیں کر پاتے, تو یہ ہو جاتا ہے. چلے باقی سوالوں کا جواب تو رہنے دیں, لیکن سب پوری دنیا گھومنے کے بعد بھی یہی سمجھ آتا ہے کہ سفر مدینے دا ہر وار بڑا سوا. مدینے کی کیا بات ہے, پوری دنیا دیکھی مگر مکہ مدینہ جیسا دنیا میں کوئی نہیں ہے, اور واقعی بار بار جانے کو جی چاہتا ہے. 1000 بار جا چکی ہوں پھر بھی جانے کو جی چاہتا ہے. اللہ آپ کو اور مجھے بار بار. مدینہ شریف کی اپنی بات ہے, اس کے علاوہ اگر کوئی ایک ملک کا آپشن آپ کو دیا جائے پاکستان اور مدینے کے علاوہ, تو جو کیا آپ کو بہت؟ مجھے ترکی بڑا پسند ہے, اور اس کی بھی وجہ ہے کیونکہ ایک تو وہاں کھانے حلال ملتے ہیں, آپ کے لیے آسان ہے. دوسرا یہ کہ وہ مزارات بڑے کمال کے ہیں, موسم اس کا بہت اچھا ہے, صفائی ستھرائی ہے, اور آپ کو پھر ماشاءاللہ مساجد مل جاتی ہیں, حلال کھانا مل جاتا ہے. تو مسلمان کے لیے جس کو نماز پڑھنی ہے اور جس کو حلال کھانا ہے, یہ دو چیزیں تو مین ہے. آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں, آپ کو نماز پڑھنے کے لیے جگہ ہی نہ ملے, وضو کے لیے پرابلم ہو رہی ہو, اور آپ کو کھانا کھانے کا ٹینشن ہو, تو یہ دو چیزیں ہو جاتے ہیں, پھر زندگی آسان ہو جاتی ہے. ویسے تو سارے مفتیان کرام اپنی جگہ پر, مفتی قاسم صاحب کا ذکر کرتے ہی آپ کا چہرہ کھل جاتا ہے, آپ کی دوستی اور پیار بڑا نظر آتا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ مفتی صاحب سے الحمدللہ یوں قرب ہوا کہ ہماری دوستی مکہ مدینے میں ہوئی نا. ہمارا پہلا حج جنوری, ہم دونوں نے, مفتی صاحب کا شاید وہ پہلا حج تھا اور ہم حج پہ ساتھ تھے. اور مفتی صاحب بڑے کمال کے آدمی ہیں, میں آپ کو بتاؤں, وہ سپر, وہ کیا کہتے ہیں, یعنی آپ جب ان کے ساتھ ٹریول کرتے ہیں نا تو وہ پھر اپنا آپ کے اپنے حوالے کر دیتے ہیں. اچھا. انہوں نے مجھے جس طرح ٹریٹ کیا نا اس حج میں, وہ میرے لیے بڑا یونیک تھا. میں اتنا بڑا ذمہ دار بھی نہیں تھا, مگر ان کو شاید کسی نے بتا دیا کہ انہوں نے کئی سارے حج کیے ہوئے. تو وہ جو بھی ان سے کوئی پوچھتا نا, شرعی مسائل کی بات نہیں کر رہا کہ اب کب جانا ہے, تجرباتی مسائل, وہ کہ عبدالربی بھائی سے پوچھے. اور تو مجھے لگا کہ یار اتنے بڑے مفتی صاحب, پھر ہمارا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا, 25-30 دن ساتھ رہے. تو اس کے بعد پھر اپنے ٹریول بھی بہت کیے. مفتی صاحب کے ساتھ میرے کئی ٹریول ہوئے انٹرنیشنل, یورپ کے ٹریول لور ہیں. ہاں, مفتی صاحب بھی بہت ٹریول, اب تو بہت زیادہ کرنے لگے ہیں ماشاءاللہ. اب اکیلے کرتے ہیں, شکوا ہے ان سے, نہیں لے جاتے مجھے, لیکن یہ کہ ٹریول ماشاءاللہ بہت کرنے لگے, اور اللہ ان کو جزائے خیر دے. ویری فرینڈلی. اور پھر چونکہ دیکھیں سچی بات ہے کہ ہمیں تو امیر علیہ سنت کی طرف سے تاکید ہے نا کہ علماء کرام کا قرب رہے, مفتیان کرام کا قرب لیں. اچھا, میری چونکہ دارالفتہ کی بھی ذمہ داری ہے, تو وہ دارالفتہ کے شریعہ بورڈ کے ہیڈ ہیں, اور میرے پاس انتظامی امور کی ذمہ داری, تو ہمارا ویسے بھی انٹریکشن زیادہ رہتا ہے. تو یہ اللہ کی رحمت سے پھر وہ اللہ یہ دوستی سلامت رکھے, اور قیامت میں بھی اور جنت میں بھی کام آئے. آمین. صراط الجنان پر آپ کی وائس اوور آپ نے ماشاءاللہ وہ پین قرآن کے لیے بھی, اور ظاہر ہے کہ یہ الگ سے بھی ایک پورا اثاثہ بن گیا ہے, اس کو آپ نے پورا ریکارڈ کرایا. اس کے علاوہ اور مفتی صاحب کی کئی تحریروں پر آپ نے وائس دی ہے. خاص طور پر اتنی ساری مصروفیات کے بعد یہ وقت کیسے نکالا, اور یہ کیوں کیا آپ نے, اتنی محنت کی کیا نیت تھی پیچھے؟ اللہ اخلاص نصیب فرمائے. اصل میں جب میں قرآن پاک کا ترجمہ سنتا تھا نا, حاجی مشتاق کی آواز میں کنز الایمان تھا, تو مجھے بڑی خواہش تھی کہ کبھی میں بھی ترجمہ قرآن آواز میں ریکارڈ کراؤں. اچھا, نہ میں مدنی چینل پر میری کوئی نعت آتی تھی, نہ میری کوئی آواز کا ایسا تھا, بیان وغیرہ تو کرتا تھا. تو مجھے اچانک پتا چلا کہ مدنی چینل کی مجلس کو ایک ایسی وائس کی تلاش ہے کہ جس میں کنز الایمان کا ترجمہ ریکارڈ ہونا ہے. پہلے کنز الایمان ریکارڈ ہوا. صحیح. تو اسد بھائی اس کے, اچھا اتفاق ہے مجلس کی ذمہ داری میرے پاس تھی, تو میں نے اسد بھائی کو کہا دیکھیں میں نگران ہوں اس لیے نہیں, آپ میرا سیمپل لیں وائس کا, اور آپ جہاں سے بھی چیک کروائیں 3-4 جو بھی آپ کے ہوں, آپ مجھے بھی موقع دیں, اگر میں پاس ہو جاؤں تو میری آواز ٹیکنیکل چیک کرو. ہاں, مجھے اگر آپ موقع دیں گے تو میں کرنا چاہتا ہوں. اچھا. تو باقاعدہ انہوں نے مجھ سے وائس لی, پھر انہوں نے مشورے کیے, میرے بغیر مشورے کیے, اور انہوں نے کہا کہ آپ کی وائس ہم نے اپروو کی, آپ کنز الایمان ریکارڈ کرائیں. کنز الایمان شریف ریکارڈ کرایا تو بڑا مزہ آیا کہ یار مجھ جیسے حقیر کی آواز میں اتنا بڑا ترجمہ, اور پھر لوگوں نے سننا شروع کر دیا, مدنی چینل پر چلنا شروع ہو گیا. تو پھر اس کے بعد مفتی قاسم صاحب نے کنز العرفان لکھا, تو میں نے پھر کہا مجھے کنز العرفان کا بھی موقع دیں, پھر کنز العرفان کا ترجمہ ہو گیا. اب لوگوں نے کہا بھائی ہم ترجمہ تو سن لیتے ہیں, ہم تفسیر بھی سننا چاہتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ یار اتنی بڑی تفسیر یہ کیسے ہوگی, پھر میں نے کہا چلے کوشش کرتے ہیں. پھر اللہ کی رحمت سے کوشش کی, کبھی آن اینڈ آف چلتا رہا. مفتی قاسم صاحب سے بات ہوئی تھی کہ حضور آپ تو خوش نصیب ہیں, ترجمہ بھی لکھ بیٹھے, تفسیر بھی لکھ بیٹھے, مجھے تو یہ نہیں آتا, اللہ کرے میں وائس میں دے دیتا ہوں, میرا بھی آپ کے ساتھ کوئی ثواب میں حصہ مل جائے. تو انہوں نے بڑی حوصلہ افزائی کی, اور پھر ہم نے یہ کام کیا. 4-5 سال لگے اس کو ریکارڈ کرنے میں. تو آلموسٹ 127 گھنٹوں میں
آپ پوری تفسیر قرآن صراط الجنان سن سکتے ہیں، وہ یوٹیوب پر بھی موجود ہے، تفسیر قرآن صراط الجنان کی اپلیکیشن پر بھی موجود ہے، اور پھر یہ جو آپ نے بتایا کہ پین قرآن میں بھی ہے۔ اب الحمدللہ میں مفتی صاحب نے 2 جلدوں پر تفسیر قرآن دوسری لکھ دی ہے، تعلیم القرآن، تو اب رمضان میں بھی ہم اس کی ریکارڈنگ کیے ہوئے ہیں، شروع کر دی ہم نے، ہم نے الحمدللہ 15 پارے کر دیے ہیں اس کے، اور امید ہے کہ 2-3-4 مہینوں میں۔ کیا لالچ ہے آپ کو اس کے پیچھے؟ آپ یہ محنت کر رہے ہیں، ویسے آپ ماشاءاللہ اتنے پاپولر ہیں تو آپ کے کافی کام ہیں، اس کے پیچھے بھی کوئی مقصد، کوئی نیت ہے؟ مجھے یہ ہے، ہمیشہ سے ایک رنج رہا ہے کہ میں درس نظامی کرنے کے بعد میں نے اور کیوں نہیں پڑھا۔ اچھا، میں کاش، مجھے مفتی قاسم صاحب کو دیکھتا ہوں، مفتی فضیل صاحب تقریباً میرے ہم عمر ہیں، بلکہ مفتی صاحب تو عمر میں مجھ سے چھوٹے ہیں، مرتبہ بہت بڑے ہیں، جس طرح کا کام مجھے ایسا لگا کہ یار میں بھی پڑھتا نا تو کچھ چلے میں علم میں اور آگے بڑھتا، تو اب کتاب تو لکھ نہیں سکتے، ترجمہ کر نہیں سکتے، تو چلیں آواز ہی اگر اللہ کرے قبول ہو جائے ہمیشہ رہے گی، جاریہ بنے گا۔ قرآن ایسی چیز ہے نا، وہ تو ہمیشہ۔ پھر میں نے ایک قصہ قرآن سے وہ میں نے ریکارڈ کروائے، اے ایمان والوں ریکارڈ کروائے، جو ساری وہ آیتیں تھیں، تو وہ اسی لیے کہ چلے کسی طرح ہم دنیا سے چلے جائیں گے، کوئی سنے گا۔ مجھے بعد میں جو اس کا بینیفٹ نظر آیا نا، جب دنیا بھر میں ٹریول کیا، مجھے نابینا ملے، اور جو انہوں نے دعائیں دی کہ ہم تو تفسیر کبھی پڑھ ہی نہیں سکتے تھے، اب ہم سن رہے ہیں۔ کئی وہ لوگ ہیں جن کو اردو پڑھنا نہیں آتی، کئی ممالک کے وہ لوگ ہیں جو اردو سمجھ سکتے ہیں، پڑھ نہیں سکتے، تو ان کو بڑا فائدہ ہونے لگ گیا۔ تو الحمدللہ اس کی بنا پر اب بڑی خوشی ہونے لگی کہ لوگ سن رہے ہیں، اللہ کرے میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ ایسا کنز العرفان کی بات ہوئی، میں ایک سوال کروں گا۔ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں دعوت اسلامی فیضان اعلیٰ حضرت ہے، الحمدللہ جتنا اعلیٰ حضرت مدنی چینل پہ ہم کرتے ہیں کہاں ہوگا، لیکن کسی کو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کنز الایمان کے ہوتے ہوئے کنز العرفان کی کیا ضرورت پیش آئی؟ مفتی قاسم صاحب نے ایک ترجمہ کیا، کنز الایمان تھا نا سنیوں کے پاس۔ دیکھیں یوں تو پھر اعلیٰ حضرت نے بہت سارے فتاوا کی کتابیں لکھی، اس کے بعد پھر فتوے بھی بند کر دینے چاہیے تھے۔ حدیثوں کی بہت ساری شرح ہو چکی ہے، آج بھی بخاری شریف کی شرح ہو رہی ہے، آج بھی شاستہ کی شرح ہو رہی ہے، وہ بڑے بڑے امام تھے جنہوں نے کی۔ زمانہ بدلنے کے ساتھ ساتھ بہت چیزیں انڈرسٹینڈ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جنہوں نے کنز الایمان پڑھا ہے اور جنہوں نے کنز العرفان پڑھا ہے، فرق انہیں سمجھ آئے گا۔ جنہوں نے نہیں پڑھا نا، وہ پھر شاید ان کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ پورا کا پورا فیضان کنز الایمان ہی ہے، مگر کنز الایمان کے جو مشکل الفاظ تھے، امیر مفتی صاحب نے تو اس کے اسٹارٹ میں لکھا ہے کہ میں نے یہ ترجمہ قرآن اعلیٰ حضرت کے کنز الایمان کے فیضان کے ذریعے ہی لکھا، اور اسی کو آسان کرنے کی کوشش کی، اور تسہیل کی ہے۔ اور پھر آج کی اردو میں، وہ پرانی 100 سال پرانی اردو میں اب بھی کئی الفاظ ہیں جو ہم جیسے لوگوں کو سمجھنا مشکل تھے، وہ آسان ہو گئے ماشاءاللہ۔ آپ بیانات میں جب کنز العرفان بیان کر رہے ہیں تو بہت ایزیلی چیزوں کو سمجھا پاتے ہیں، تو الحمدللہ اعلیٰ حضرت کے بغیر تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ اور اعتراض کرنے والا سوچے کہ مقصد کیا ہے، لوگوں کو سمجھانا یا صرف کنز الایمان سے عقیدت؟ اب کئی ایسے لوگ ہیں جو بالکل نیا شخص ہے، اجتماع میں آیا ہے، اب آیت پڑھی گئی، ترجمہ ہم وہ والا پڑھیں جو اس کو سمجھ ہی نہ آئے، تو آپ کا مقصد تو بہت ہو رہا ہے۔ کنز الایمان بھی یقیناً انڈرسٹینڈیبل ہے، نو ڈاؤٹ، کئیوں کے لیے بعض اہل علم کے لیے بہت آسان۔ ایک لفظ ہے صاحب، ایک اعلیٰ حضرت نے اجر کی جگہ نیگ کا لفظ استعمال کیا، آپ نے پڑھا ہوگا، اب ان کا نیگ اللہ کے پاس ہے۔ اب کئیوں کے لیے لفظ ابھی بھی شاید کئیوں نے اجنبی پہلی بار سنا ہوگا، تو اب اجر اس کی جگہ پر اگر مفتی صاحب نے کیا ہے تو اسی کو آسان کیا ہے، اور مقصد تو سمجھانا ہے، قرآن اتارنا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت جتنا ہم کرتے ہیں، ہمارے تو آپ تو پورا مہینہ اعلیٰ حضرت پروگرام کرتے ہیں، ہم تو ہر دم اعلیٰ حضرت کرتے ہیں۔ فیضان یاد ہے امیر علیہ سنت ہے، امیر علیہ سنت کا ایک جملہ یاد ہے، جب مدنی چینل نیا بنا نا، تو ایک کسی مبلغ نے بیان کیا اور اس میں پورے بیان میں کہیں ذکر اعلیٰ حضرت نہیں کیا، انہوں نے ترجمہ قرآن کے نام سے نہیں کیا یا بیان میں نہیں کیا۔ تو امیر علیہ سنت کا اس پروگرام کے بعد ایک جملہ آیا تھا کہ اگر مدنی چینل پر ذکر اعلیٰ حضرت نہیں ہوگا تو مدنی چینل بند کر دو، مجھے نہیں چاہیے ایسا مدنی چینل۔ ہمیں یہ باقاعدہ تاکید ہے کہ ہر پروگرام میں کسی نہ کسی انداز سے ذکر اعلیٰ حضرت کرنا ہے، انہی کے صدقے انشاءاللہ آگے بڑھنا ہے۔ آپ اتنی جگہوں پہ بیانات فرماتے ہیں، آپ کی ڈیٹ لینے کا کیا طریقہ ہے؟ کسی کو وقت چاہیے ہو، تاریخ چاہیے ہو، کیا پروسیس ہے اور کتنی فیس لیتے ہیں آپ؟ فیس تو میری بہت زیادہ ہے۔ آج کی مثال دیتا ہوں، ابھی میں ایک جگہ بیان میں تھا، مفتی قاسم صاحب بھی وہیں تھے، ہم نے سحری بھی کچھ ساتھ ہی کی، تو وہ جن کے گھر پہ میں گیا نا، تو بیان میرا سحری سے پہلے میں وہیں سے بیان کر کے آ رہا ہوں، تو وہ مجھے کہہ رہے تھے آپ کا بہت شکریہ بیان میں نے کہا میں فری میں نہیں آتا بیان کرنا، بڑا مہنگا ہوں، آپ نے بلا تو لیا ہے۔ تو مسکرانے لگے، بولے کیا فیس ہے؟ میں نے کہا بیٹھتے ہیں۔ تو الحمدللہ ان سے دعوت اسلامی کے لیے ایک اچھی خاصی نیت کروا کے اللہ کی رحمت سے، ان کا آٹے کا کاروبار تھا، میں نے کہا ہمارے بچوں کے لیے آٹا دے دو بھائی، ہمارے جامعات کے لیے، یہ بیان کی فیس ہے ہماری، ہم دعوت اسلامی کے لیے بات کریں گے، اپنے لیے الحمدللہ آج تک تو کبھی نہیں لیا، اللہ کرے کبھی لیں بھی نہ۔ زبردستی لوگ دے دیتے ہوں گے؟ ہاں دینے کو تو دیتے ہیں لوگ، لیکن یہ کہ کوشش یہ کرتا ہوں کہ جب خاص طور پہ کوئی کیش دیتا ہے تو کیش اگر کوئی تحفہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن کیش اگر کوئی دیتا ہے تو اب تک تو میری عادت یہی رہی ہے کہ میں انہی کو کہتا ہوں کہ آپ ایسا کریں، میرے اور آپ کی والدین کے حصہ صاحب کے لیے دعوت اسلامی میں جمع کرا دیں، یا پر وہ ضد کرتے ہیں خود ہی کئی بار جمع کرا کے میرے ساتھ جو اسلامی بھائی ہوتے ہیں نا، پھر وہ جب نہیں مانتے نا، میں کہتا ہوں اچھا آپ پیسے رکھیں، ان کا نام پوچھیں، انہی کے نام کی پرچی بنا کے ان کو بھیج دیں، دعوت اسلامی کو مل جائیں گے، تو یہ کوشش ہوتی ہے، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ بھائی صاحب، نغمات رضا، عالم تیرا پروانہ،
اصلاح اعمال, ایسے کئی پروگرام آپ نے کیے ہیں. آپ کے دل کے قریب سب سے زیادہ کون سا پروگرام ہے؟ میں شاید آپ جس کا نام لیں میں نے اس کا نام نہیں لیا ہے. نہیں, میں جو لوگوں کے لیے بھی بڑا پسندیدہ اور سال کا ایک بڑا ہی مایا ناز پروگرام ہے. نو ڈاؤٹ نغمات رضا تو میری زندگی کا یادگار پروگرام ہے, اور مجھے اس لیے یاد ہے میں شاید دوبارہ کروں گا اس کو. اچھا. ہاں, میری بالکل دوبارہ نہیں. نئے کیمروں کے ہاں, اور کیونکہ وہ ہم نے ماشاءاللہ ہمارا گیٹ اپ بھی, کیونکہ نغمات رضا میں ایسا کئی بار ہوا اشفاق بھائی کہ ایک تو پروگرام کے دوران ہمارے اسٹوڈیو میں سسکیوں کی آوازیں ہوتی تھی, اور کئی بار ایسا ہوا کہ پروگرام ختم ہو گیا, اچھا, کیمرے بند کیے اور وہیں دوبارہ نعت خوانی شروع ہو گئی, کیونکہ وہ کلام میں اتنا مزہ آ رہا تھا, ہم نے کہا اور دوبارہ پڑھتے ہیں, اور ہم کھڑے ہی نہیں ہوتے تھے پروگرام کر کے. وہ بڑے دل سے ہوا پروگرام, وہ اتنا مزہ آیا. اعلیٰ حضرت تو کمال کرتے ہیں نا, وہی والی بات ہے, اعلیٰ حضرت کی آپ بات کر رہے تھے, ہم نے وہ نیت ہی یہ تھی میری. اچھا, میری نیت یہ بھی تھی کہ جیسے میں نے قرآن پاک کا ترجمہ وغیرہ ریکارڈ کیا, میں نے کہا اعلیٰ حضرت کی شاعری تو صبح قیامت تک رہے گی, تو میں کچھ اعلیٰ حضرت کی شاعری میں اپنا حصہ ملا دوں, اللہ کرے کہ ان کا نام چلتا رہے گا تو ہمیں بھی ان کا فیضان مل جائے گا. تو میری وہاں یہ بھی نیت تھی کہ آنے والی نسلوں کے لیے اردو سمجھنا بڑا مشکل ہو جائے گا, تو ہم کچھ ایسی شرح کر دیں کہ بعد میں لوگ اس کو پراپر طریقے سے سن سکیں. باقی ذہنی آزمائش چونکہ لوگوں کو بڑا پسند ہے. 16 سیزن ہو گئے. 16 سیزن شروع میں کچھ سال دو بھی ہوتے رہے. ایسا ہی ہے, میرے خیال 12-13 سال ہو گئے اس کو کرتے ہوئے, تو اب وہ کسی اور لیول پہ چلا گیا ہے. لیکن سچی بات ہے کہ اب میرے لیے اتنا مشکل یوں نہیں رہا کہ ٹیم ساری تیاری کر کے دیتی ہے, میں تو بس 2 گھنٹے اسٹیج پہ آتا ہوں. سفر جو کرنا پڑتا ہے, اصل میں سفر تو ویسے ہی میرے بہت سارے کام ہو جاتے ہیں نا, میں ساری مجلسوں کے مشورے کر لیتا ہوں, تاجران میں بیان کر لیتا ہوں, چیمبر آف کامرس میں بیانات ہو جاتے ہیں. ویسے ہی جانا ہوتا تھا پنجاب, تو اب میں انہی دنوں میں پلان کرتا ہوں. سندھ کب آؤ گے تو ذہنی آزمائش میں آؤں گا, پنجاب وہ والے شہر میں کب آؤ گے تو ہم اس کو اس طرح پلان کر لیتے, تو وہ اتنا ٹف نہیں لگتا. لیکن یہ ضرور ہے کہ ہر سال سوچتا ہوں کہ اب یہ پروگرام کسی اور کو دے دوں, کیونکہ اب کافی ہو گیا, اب کوئی اور کرے یا پھر ہم کوئی اور نام سے. یہ تو آپ کے دم سے چل رہا ہے ماشاءاللہ, اسپیشلی آپ کی اپیرنس جو اس میں ہے وہ اپنی ایک لوگوں کا حسن نظر ہے. اور یہ واقعی ایک بہت ہی پاپولر پروگرام, امیر علیہ سنت تو اسے کہتے ہیں سب سے زیادہ دیکھا جانے والا, اور ہے بھی ماشاءاللہ. مدنی مذاکرے اور اس کے بعد ہم کہیں گے کہ ذہنی آزمائش مدنی چینل کا وہ پروگرام ہے. ویسے کئی ناظرین ہمیں صرف رمضان شریف میں ہو سکتا ہے دیکھتے ہو, یا اس بار نیا دیکھنا شروع کیا ہو, تو یہ پروگرام بھی آپ ضرور دیکھیں, ذہنی آزمائش. آپ کو مزہ بھی آئے گا, عشق رسول, قرآن, حدیث, محبت صحابہ, اہل بیت, محبت اولیاء, اور ایک الگ انداز انشاءاللہ آپ کو ملے گا. اور یوٹیوب پہ بھی اس کے 16 سیزن میرا خیال ہے سارے ہی موجود ہونے چاہیے. موجود ہے ماشاءاللہ. آئی صاحب, آپ کی کچھ تصویریں ہیں, اگر ان کا بھی کچھ پس منظر آپ ہمیں مختصر بتائیں. آئی صاحب, یہ کب کی تصویر ہے؟ آپ نے کوئی ہار پہنا ہوا ہے, کتنے سال کے ہیں یہ آپ؟ یہ اچھا, یہ کہاں سے مل گئی آپ کو؟ اللہ اکبر, یہ اس پہ زیادہ کلیئر ہو گئی. جی میں سمجھ گیا, یہ میرے پہلے روزے کی ہے. اچھا, ہاں, کتنے سال کے آپ؟ اب یہ مجھے نہیں پتا, چہرے سے سمجھ لیں. آئی ہوپ, میرا خیال ہے کہ شاید یہ 5 سال ہوگا, 4-5 سال عمر ہوگی, ایسا ہی لگ رہا ہے. اس میں تاریخ تو لکھی بھی نہیں ہے. صحیح. پہلا روزہ یاد ہے آپ کو؟ نہیں, مجھے یاد نہیں. اصل میں یہ اس لیے یاد ہے کہ یہ جو ہار تھا نا, یہ روزے بھی پہنایا جاتا تھا اس زمانے میں. اچھا. اور پھر وہ بچوں کو گھوڑا گاڑی میں بٹھا کے کلفٹن لے جاتے تھے کہ بھائی اس کا روزہ پورا ہو جائے کس طریقے سے. یہ اس زمانے کا رواج ہے, اس لیے یاد ہے. دوسری تصویر جی, یہ تو ابو کے ساتھ ہے. یہ ہو گئی. ایک اور, کچھ اور, یہ کب کی ہے, کتنے سال کے ہیں یہ؟ ماشاءاللہ امامہ پہنا ہے آپ نے. ہاں, یہ میرا خیال ہے شناختی کارڈ, یہ پاسپورٹ کی ہوگی. اور آپ نے بڑی تلاش کے ساتھ چیزیں نکالی. جلدی بھائی, ٹائم کم ہے. ہاں, یہ کون سا جشن عید میلاد النبی؟ یہ آل پاکستان میمن فیڈریشن کا جو مجھے یاد پڑتا ہے, یہ مقابلہ نعت تھا. اور اس مقابلہ نعت میں آپ کو ایک اور خوبصورت سی بات بتا دیتا ہوں کہ اس میں اویس قادری بھائی بھی تھے. اچھا, ماشاءاللہ. اور اویس بھائی فرسٹ آئے تھے. اور اچھا, وہ مقابلے میں تھے؟ مقابلے میں تھے. ہاں, ان کی عمر بھی ظاہر اتنی زیادہ نہیں تھی, مطلب وہ مجھ سے 4-5 سال ہی بڑے ہیں. اچھا, وہ یہاں اس میں نظر نہیں آ رہے, لیکن مجھے جو یاد ہے, اچھا, وہ بھی وہ تو پھر جیت گئے ہوں گے. ہاں, فرسٹ وہی آئے تھے اس وقت سے. ماشاءاللہ کا ماشاءاللہ, وہ فرسٹ آئے تھے اور میں تھرڈ آیا تھا, تو مجھے وہ یہاں پر تحفہ ملا تھا. ماشاءاللہ. آپ بھی مطلب تب سے نعتیں پڑھ رہے ہیں؟ میں نے کہا نا, وہ چھوٹا جب امیر علیہ ساتھ تھا نا, جب بھی میں نعتیں پڑھتا تھا تو شوق تھا. پھر اسکول میں بھی مقابلوں میں حصہ لیا. ہمارا یہ سوال بھی تھا کہ بیان کرتے کرتے اچانک آپ نے نعتیں شروع کی اور ریلیز بھی ہوئی, اور نعت پروڈکشن جو ہمارا نعتوں کا یوٹیوب چینل ہے, اس پر سب سے زیادہ دیکھے جانے والے آپ کے ہی کلام ہیں, اور ملینز میں ہیں, بلکہ کروڑوں میں کہہ سکتے ہیں کہ ایک کلام تو ماشاءاللہ 50 ملین پلس ہو چکا ہے. تو یہ شوق بچپن سے ہی تھا. ہاں, پھر آپ نے یہاں بھی, مجھے لوگ کہتے ہیں کہ یہ مبلغ کے اندر سے نعت خواں کہاں سے نکلا, تو بھائی میں نعت خواں ہی تھا, مجھے تو نعتوں کے لیے لوگ بلاتے تھے. پھر میں بیان کی طرف آ گیا تو کوئی نعت ہی نہیں پڑھاتا تھا. آپ لوگوں نے پھر موقع دے دیا تو تھوڑی بہت پڑھ لیتے ہیں. ماشاءاللہ. اور دکھائیے کون سی جگہ پر آپ بیان فرما رہے ہیں, فل اسکرین کیجئے. ہاں, یہ بڑا تاریخی موقع تھا. یہ میلبرن کی نیو ساؤتھ ویلز آسٹریلیا کی یہ پارلیمنٹ ہے.
یہ پارلیمنٹ میں مجھے اسپیچ کا موقع ملا تھا جب میں پہلی بار آسٹریلیا گیا, اور وہاں یہ ہوا کہ پارلیمنٹیرین سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اسلام کے بارے میں یہ بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں تو آپ ہماری پارلیمنٹ میں خطاب کریں. اچھا. اور وہاں میرا ٹاپک تھا اسلام از ناٹ اے پرابلم آف دا ورلڈ, اسلام از دا سولوشن آف دا ورلڈ. یہ میں نے انگلش میں بیان کیا تھا, کچھ اردو انگلش ملا کے, تو بہت بڑی تعداد میں لوگ آئے تھے اور اللہ کی رحمت سے بہت زیادہ دعوت اسلامی کی بھی نیک نامی اور اسلام کے حوالے سے کچھ پرسپشن کلیئر کرنے کی. ماشاءاللہ. یہ جلوس لے کر آپ کہیں نکل رہے ہیں ماشاءاللہ. یہ ربیع الاول کا مہینہ تھا اس لیے ہمارے ہاتھ میں پرچم تھے, اور یہ ہم ترکی میں ہیں. یہ ہمارا ترکی کا پہلا قافلہ تھا اور یہ زندگی کا یادگار قافلہ ہے. اس کی تفصیل ہم نے پہلے بیان کی ہوئی ہے, لیکن یہ بڑا کمال کا ایک قافلہ تھا. اور اسلام ساتھ ماشاءاللہ. یہ کسی درخت کے پاس آپ کھڑے ہیں. ہاں, یہ بھی بڑا میری زندگی کے یادگار لمحات میں سے ہے کہ یہ وہ درخت ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جس درخت کے نیچے جو ہے وہ آرام کیا تھا, اور پھر یہ جارڈن کے اندر درخت ہے جو اس وقت سے الحمدللہ موجود ہے اور یہ آباد ہے اور دنیا اس کی زیارت کرنے جاتی ہے. ماشاءاللہ. اور دکھائیے. یہ غالباً آپ کی والدہ کی جی والدہ کے انتقال کے بعد جو ہے نا, جب مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہم ہر جمعرات کو جاتے تھے اور رات محفل کرتے تھے ان کی قبر پہ. والد صاحب بھی ہیں, والد صاحب بھی ساتھ ہیں, اور ہم سب جا کے بیٹھتے تھے اور وہ نعت خوانی کرتے تھے. ماشاءاللہ. ابھی بھی آپ کا معمول ہے؟ جی, میں ماں باپ کہ جب بھی پاکستان میں ہوتا ہوں, کراچی میں ہوتا ہوں, تو ہر جمعے حاضری دیتا ہوں. ماشاءاللہ. اور دکھائیے. ٹرین اسٹیشن ہے اور یہاں پہ جماعت سے آپ نماز پڑھ رہے ہیں, یہ کچھ یاد ہے؟ غالباً یہ ہندوستان کا ہے. اچھا, یہ ہندوستان کا ہے, ٹرین بھی وہاں کی ہے. یہ وہاں نماز کا ٹائم ہوگا تو ہم سب مل کے. اور دکھائیے. امیر علیہ سنت کے ساتھ آپ نے ماشاءاللہ کچھ پروگرامز اس طرح سے کیے تھے, اس کی کیا مقصد تھے, اور اس میں کافی آپ نے باتیں کلیئر کروائی تھیں. اصل میں اس سے پہلے بھی میں نے ایک پروگرام کیا, اس سے پہلے میرے لیے زیادہ مشکل تھا. یہ تو بڑے شفیق ہیں میرے ساتھ, پہلے ویسی بڑی پریویلیج دیتے ہیں, لیکن شاید غلط فہمیاں, اس کا نام غلط فہمیاں ہے. اور یہ ضرور دیکھیے مدنی چینل کے ناظرین, یوٹیوب پر ہے, 2-3 ایپیسوڈ موجود ہیں, آپ اس کو دیکھیے. بہت سارے پرابلم تو آپ کے وہیں وسوسے ختم ہو جائیں گے. اس سے پہلے میں نے ایک پروگرام کیا تھا امیر علیہ سنت کی کہانی ان کی زبانی. اچھا. وہ میرے لیے جو ہے نا زندگی کا بڑا یادگار تھا کہ مجھے ہوسٹ کرنا تھا, اور میری جو کیفیت تھی میں جانتا ہوں کیونکہ بہت پرانی بات ہے وہ. اس کے 2-3 ایپیسوڈ میں نے کیے, پھر اس کے بعد دیران شورا نے اس کو ہوسٹ کیا, اور بھی مبلغین نے کیا, تو وہ کنٹینیو چلا. لیکن یہ غلط فہمیاں جو تھا نا, یہ تھوڑا سا پوڈ کاسٹ اسٹائل تھا, تھوڑا سا کراس چلنا تھا. اچھا, مجھے جو انسٹرکشن تھی کہ آپ نے بالکل کراس چلنا ہے, میں نے کہا یار پبلک مجھے مارے گی کہ امیر علیہ سے کیسے باتیں کر رہے ہو, باہر بھی تو جانا ہے میں نے. کہہ رہے نہیں, جو اعتراض ہے سارے بولنے ہیں آپ نے. تو میں کبھی کبھی تھوڑا سا وہ ادب والا یا جس کو زیادہ, تو مجھے کہا جاتا نہیں بھائی آپ اس کو پوڈ کاسٹ اسٹائل رکھے. تو میں نے کہا پھر کسی اور سے کرا لو بھائی, میں بھی مرید ہوں, میرے بھی پیر و مرشد ہیں. تو بہرحال جیسا بھی ہوا, لیکن لوگوں نے پسند کیا, بہت اچھا رہا. جی. یہ کسی مزار شریف پر آپ بیٹھے ہیں؟ ہاں, یہ میرا خیال ہے میں نے بہت سلسلے کیے ہیں, مطلب مزارات مقدسہ, اور عراق میں اور ترکی میں. تو یہ وہیں کسی مزار کا ہے, ایگزیکٹلی مجھے نہیں پتا. ماشاءاللہ. یہ آپ جگہ جہاں کی سیرت بیان کرتے تھے؟ ہم ہمارے زیارات مقامات مقدسہ سلسلہ ہے, جس میں الحمدللہ دنیا کے 7-8 ملکوں میں ہم نے جا کر وہاں کے مزارات اور مقدس مقامات کو ریکارڈ کیا ہے. تو وہ آپ اس کو دیکھیں. ماشاءاللہ. اور دکھائیے. یہ کسی شخصیت کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں؟ یہ ایجپٹ کا ہے, اور جو مجھے یاد پڑتا ہے وہاں کے بہت بڑے شیخ الحدیث سے ہم ان سے ملنے گئے تھے. مصر میں. ماشاءاللہ. اور دکھائیے. یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ بات تو یاد نہیں. میرا بیٹا ہے, ہو سکتا ہے اب کسی محفل میں ہوں گے یا کسی دعوت میں ہوں گے تو کچھ انسٹرکشن ہی دے رہا ہوں گا, لیکن ایگزیکٹلی تو یاد نہیں ہے. چلیں آگے بڑھائیں. فل دکھائیے. یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کس ملک میں ہے؟ یہ بنگلہ دیش میں ہے. یہ بنگلہ دیش کی سواری ہے, سائیکل رکشہ. اس کو ٹک ٹک بھی شاید وہاں کہتے ہیں. اچھا. ہمیں کہیں جانا تھا تو اب انہوں نے کہا یہ والا رکشہ ملے گا. میں نے کہا چلیں اس میں چلے جاتے ہیں. تو پتہ نہیں کس نے تصویریں بنا لی, اور وہ واہ راستے میں مشورہ بھی جاری ہے. ہاں, وہ اس وقت کی ذمہ داری رضا بھائی کے پاس تھی, تو ہم نے کہا چلیں ساتھ بیٹھ جاتے ہیں, راستے میں بات چیت بھی ہو جائے گی. ماشاءاللہ. اور دکھائیے. کوئی بیبی ہے آپ کے گود میں؟ اسپتال ہے لگتا ہے. ہاں, یہ آپ کا اپنے بیبی ہے؟ میرے بیٹے کی بیٹی ہے یا بیٹا ہے, مجھے ایگزیکٹلی سمجھ نہیں آ رہا. اس زمانے کی کوئی پکچر ہوگی جب میں اذان دینے یا ان کو گود میں لیا. ماشاءاللہ. اللہ آپ کو, آپ کی فیملی کو ایسا سلامت رکھے. سنا ہے بہت بڑے محل میں رہتے ہیں, ویڈیوز بھی ہیں یوٹیوب پہ, کچھ حاجی عبدالحبیب کا محل دیکھے ہیں. میں بھی ڈھونڈ رہا ہوں وہ محل کدھر ہے. میری گاڑیاں بھی دکھائی جاتی ہیں, میرے محل بھی دکھائے جاتے ہیں, پتہ نہیں کون کون سے کاروبار لوگ ڈسکس کرتے ہیں. نو ڈاؤٹ اللہ نے بہت اچھا گھر دیا, لیکن میں کسی بلڈنگ میں, عمارت میں, فلیٹ میں رہتا ہوں. ہاں, لیکن ایسا نہیں کہ محلات ہیں. لیکن اگر کسی کے محلات بھی ہیں اور اس نے حلال طریقے سے کمائے, یعنی ہم یہ کیوں چاہتے ہیں کہ دین کا کام کرنے والا غریب ہی ہونا چاہیے. اگر اب یہ ٹرینڈ بنا دیں گے نا اشفاق بھائی, تو آئندہ پیسے والوں کے بچے دین کا کام نہیں کریں گے. کیونکہ اگر ان اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اگر دین کا مبلغ کسی کو بننا تو پہلے اپنی گاڑیاں بیچے, اپنے بنگلے بیچے, اور سائیکل اور موٹر سائیکل پر آ کر دین کا کام
یہ ٹرینڈ بنانا چاہتے ہیں. حضرت عثمان غنی اس وقت بلینر تھے بالکل. اور ان کو کسی نے نہیں کہا کہ آپ مالدار کیوں ہیں. ہم بے شک ان کو تو جوتی کے خاک کے برابر نہیں ہے، لیکن ہم اس ٹرینڈ کو بڑھائیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ مالداروں کے بچے بھی دین کا کام کریں تو بھائی ان کو بائی برتھ پیسے والے ہیں، تو پرابلم کیا ہے ان کے مال حضرت سے؟ عبد الرحمن بن عوف کے انتقال کے بعد وہ سونا جو آپ کے ورثے میں تھا وہ مطلب ہتھوڑوں سے توڑا گیا تھا، کلاڑوں سے توڑا گیا، کلاڑوں سے توڑنے والوں کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے. کتنا سونا تھا. وہ بھی تو تھے نا، اللہ والے ہی تھے یقیناً، کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. غوث پاک خود بڑے مالدار تھے، امام اعظم حنیفہ اس زمانے بہت بڑے تاجر تھے. ایسے ہی. تو یہ خواہ خواہ کے لوگوں کے وسوسوں نہیں پالنے چاہیے، اور دوسروں کی ٹو میں پڑے ہی کیوں. کئی باتیں رہ گئے صاحب، اور ناظرین کی تو ہم کچھ لے ہی نہیں سکے، اور بھی بہت ساری باتیں آپ چاہ رہے ہوں گے. تو انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی. حاجی صاحب کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو ہر بری نظر سے بچائے، اور اسی طرح یوں ہی چرخ اہل سنت پر سلامت رہیں اور امیر اہل سنت کا فیضان لٹاتے رہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.